اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دوسرا روزہ ہے، رمضان کا دوسرا دن ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے وہ جوز 2 کی جو ہے وہ ریویو کرنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم جس تھیم کے مطابق جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں اس کا، کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس میں مدد چاہیے اور ہمیں سیدھا راستہ چاہیے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ پورے کے پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری گائیڈنس کریں گے کہ وہ سیدھا راستہ پھر کیسا ہے، الصراط المستقیم پہ چلنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ کہ کیسے تمہارے ریاکشنز، تمہارے رسپانسز کیسے ہونے چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم صراط الذین انعمت علیہم میں سے بن جاؤ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ غیر المغضوب اور الضالین میں سے نہ بنو، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک چیز ہم آج کے لیے اور بھی ایڈ کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مالک یوم الدین ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ روز جزا کے دن کے مالک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے اندر بھی ڈفرینٹ مقامات پر ہمیں بتائیں گے کہ دیکھو یہ بھی اس یوم الدین کی گلمس ہے، ایسا بھی ہوگا اور ایسا بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ بھی ہائی لائٹ کرتے جائیں گے اور یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ اچھا صراط المستقیم پر چلنے کے لیے ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں جو ہے نا وہ رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تحویل قبلہ تھی، جو ایک بڑا مشکل، ایک ڈیفیکلٹ مسلمانوں کے لیے حکم تھا، اور وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ سب سے سٹارٹنگ کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس جو ہے نا وہ مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور پھر یہ ہوا کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت المقدس کو چینج کر کے مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ تو ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، لوگ بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ ایسا کیوں ہے۔ اب جیسے ہمیشہ ہی لوگ باتیں کرتے رہیں گے کہ اسلام میں ایسا حکم کیوں ہے اور ایسا کیوں نہیں ہے، بوائے فرینڈ کیوں نہیں بنا سکتے، گرل فرینڈ کیوں نہیں بنا سکتے، شادی ضروری کیوں کرنی ہوتی ہے، عورتوں کو کیوں کور اپ کرنا چاہیے، مطلب مختلف اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بے وقوف لوگ ہیں ان کو یقیناً اس کے اوپر اعتراض ہوگا، کیوں یہ قبلہ جو ہے نا یہ پھیر دیا گیا، جبکہ جو مسلمان ہیں، جو ہم ہیں، ان کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے اس سچویشن کے اندر۔ یقیناً اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے نا، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی کہ مشکل سچویشن میں بھی یا کوئی حکم جو ہمیں سمجھ نہیں بھی آ رہا، اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، یقیناً صراط مستقیم اس نے جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا اور اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ تو اگر مجھے حکمت نہیں بھی سمجھ آ رہی، یقیناً اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا حکم ہے، کیا حکمت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں کیا بنایا، معتدل، ماڈریٹ امت بنایا۔ تو اس میں ہم اپنا انالیسس کر لیں، ہم کتنے ماڈریٹ ہیں یا ہم کتنے بیلنسڈ ہیں، ہم اس کے اندر اپنی فزیکل نیڈز پوری کرنے میں، اسپریچول، ایموشنل نیڈز، انٹلیکچوئل نیڈز، ان کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اپنی فیملی کو کتنا بیلنس ٹائم دیتے ہیں، اپنے پروفیشنل اس کو کتنا بیلنس ٹائم دیتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنی پرسنل لائف کو، کتنی رسپانسبلٹیز ہیں نا، اور پھر یہ اپنی کمیونٹی کے لیے، دا پیپل اراؤنڈ اس، چاہے وہ مسلمز ہیں، نان مسلمز ہیں، ہم ان کو سرو کرنے کے لیے کتنا کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تمہیں معتدل بنایا، کیوں؟ تاکہ تم پر جو ہے نا وہ گواہ ہو جائے، تم لوگ گواہ ہو جاؤ قیامت کے دن باقی لوگوں پر، کیونکہ تم نے ان کو میسج کنوے کر دیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انٹرن تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو قبلہ تھا، یا ہماری زندگی میں کوئی مشکل ٹیسٹ آتا ہے، یہاں یہ قبلے کی چینج تھی، یہ سارا کا سارا اس لیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جان لے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون ایڑیوں کے اوپر ہو جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے، ایڑیوں کے بل پیچھے پھر جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا بھی انالیسس ہے کہ جب ہمارے بھی مشکل سچویشن آتی ہے تو کیا ہم اللہ کے اس میں قریب ہو جاتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور پھر یہ کہ یہ ایک خوبصورت، مطلب ہم نے جیسے بات کی تھی کہ ہم بہت سارے ساؤنڈ ٹریکس اور ایسی چیزیں جو بار بار ہمارے دماغ میں آنی چاہیے، ایسی آیات، تو وہ ہم ہائی لائٹ کرتے جائیں گے کہ یقیناً جب مشکل سچویشن آتی ہے تو اس میں ثابت قدم رہنا یقیناً مشکل ہوتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کوئی بھی میری زندگی میں سچویشن، سرکمسٹانسز آئیں، مجھے سیدھے راستے پہ جو ہے نا وہ آپ ثابت قدمی دیجیے گا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان تو ضائع نہیں کرنے والا، اگر ہم ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ اس کے راستے پہ چلیں گے تو ہمیں مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ چھوڑ نہیں دے گا، ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کر
دے گا, اور اللہ تعالیٰ تو یقیناً بہت شفقت والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر کس طرح رمضان کا مہینے ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ یا کیا ہمارا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے آسمان کی طرف جو ہے نا وہ نظریں اٹھا رہے ہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں, جس طرح اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے تھے, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور ہماری دعائیں بھی ضائع نہیں کریں گے, جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں ضائع کی تھی اور خانہ کعبہ کی طرف جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس سے تبدیل کر دیا تھا. ٹھیک, اور پھر اللہ تعالیٰ وہ حکم دے رہے ہیں کہ یقیناً آپ پھیر لیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف, اور جہاں کہیں بھی ہو آپ نے خانہ کعبہ ہی کی طرف فیس کر کے نماز پڑھنی ہے. اور جو برے لوگ ہیں اور جنہوں نے نہیں ماننا, چاہے وہ کتاب دیے بھی گئے ہیں, مطلب جو ہے جو برے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہاں پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل کتاب تھے یقیناً وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ جو حکم ہے خانہ کعبہ کی طرف مڑنا, یقیناً یہ اللہ کو ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی آئیں گے, جو فائنل نبی ہوں گے, ان کا یہ قبلہ ہوگا, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ لوگ عمل کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو ہماری اپوزیشن کر رہے ہیں یا کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اور ہمارے عمل سے بھی غافل نہیں ہے. پھر ایک جو تھی ہم پہلے بھی دیکھ کے آتے رہے کہ جن لوگوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا. ہمارا پرپس لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے, ہمارا پرپس اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. تو اگر آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, جنہوں نے اہل کتاب میں سے آپ کی نہیں پیروی کرنی انہوں نے نہیں پیروی کرنی, نہ آپ نے ان کی قبلے کی پیروی کرنی ہے, نہ ان میں سے بعض ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یہ تو یقیناً جب اس کے بعد جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو یقیناً آپ اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارا فرض ہے اللہ کو خوش کرنا, اللہ تعالیٰ کی بات ماننا. ہاں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی راضی کریں, لیکن جہاں اس میں کلیش ہوتا ہے اللہ کی بات میں اور لوگوں کی بات میں, وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. پھر وہی کہ جو اہل کتاب تھے وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قبلے کی تبدیلی کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ حق کو اور سچی بات کو چھپاتے تھے. تو ہمیں بھی کتنے احکام اللہ کی طرف سے پتہ ہوتے ہیں, ہمیں دل میں ہمارا شیطان کہہ رہی ہوں, ہمارا نفس جو ہے جو اچھے والا پارٹ ہے, نفس ہمارا مطمئن ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کرو, یہ غلط ہے, لیکن ہم کتنی بار اس کی آواز کو سائلنس کر دیتے ہیں اور کتنی بار اس کے بعد بھی ہم غلط کام کرتے ہیں. تو اللہ میں توفیق دے کہ پھر توبہ کریں, پھر اللہ کی طرف پلٹیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہ قبلے کا چینج اور یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا کا سارا اللہ کی طرف سے حق ہے, اور ہم نے جو ہے نا وہ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جانا. پھر اگین ایک بیوٹیفل پرنسپل زندگی کے لیے, ہر ایک کی اپنی اپنی جہت ہے, ایک زندگی میں ایک اس کی ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ بھاگ رہے, اس کا ایم ہے, پرپس ہے. ہمارا ایم اور پرپس کیا ہونا چاہیے؟ فاستبقوا الخیرات, کہ ہم بھاگیں جو ہے نا نیکیوں کی طرف. اور اگین یہ بھی ایک پرنسپل جو ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں اپنا کوئی بھی ایم, ڈائریکشن, پرپس بنا لیں, ہم یہ اچیو کر لیں, ہم یہ بنا لیں, ہم بچوں کو ایسا کر لیں, لیکن ہم جہاں کہیں بھی ہو آخر اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کر لے گا, ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے. پھر وہی کہ جو ہے نا کیا نام ہے, خانہ کعبہ کی طرف جہاں کہیں بھی ہو ہم نے وہاں کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ موڑ لینا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. اور جو ہم عمل کر رہے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو ہم عمل کر رہے ہیں. اللہ کرے ہمیں یہ ہر وقت نا یہ ریئلائزیشن مسلسل ہمارے ساتھ, جیسے ایک پہلے کے وہ تھے جو ہے نا بہت نیک شخص تھے, وہ کیا تھے کہ وہ اپنے لیے بھی اس چیز کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے اور اپنی اولاد کے لیے بھی, کہ یہ تم جو ہے نا یہ بار بار تم اس چیز کو پکا کرو کہ اللہ معی, اللہ ناظری, اللہ شاہدی, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے وٹنس کریں. میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمیں ایسا ایمان جو ہے نا مطلب ہر سچویشن میں, مطلب یہ نہیں صرف ہم جب مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, صرف جب قرآن پڑھے ہیں اس وقت ہمارا یہ حال ہو, یہ وما اللہ بغافل عما تعملون کی ایسی ہماری زندگی میں اس کی وہ ہو جائے نا, جیسے آپ کی مسلسل کیمرے پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور آپ کو ہر وقت یقین ہے جیسے اللہ تعالیٰ بالکل میرے سامنے ہے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا کیا نام ہے مسلسل مجھے میرے عمل ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اللہ کرے یہ ہماری جو فیلنگ ہے نا یہ مسلسل ہو جائے. اور پھر وہی حکم کہ جو ہے نا کہ جہاں کہیں سے آپ نکلیں تو خانہ کعبہ کی طرف منہ موڑ لیں, اور یہ کہ جو ہے نا یہ اس لیے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ خانہ کعبہ ہی فائنل قبلہ ہونا تھا مسلمانوں کا, اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور لوگوں کا خوف ہو تو اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہم لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور یہ سارے کے سارے احکام تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور ہم ہدایت پا جائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رسول کی کیا رسپانسبلٹیز تھیں. تو اب ہم اپنا بھی اس میں انالیسس کریں گے کہ اچھا ہم یہ کام سارے کتنے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹیز بنا کے بھیجی تھی, کہ آیات کی تلاوت, ہماری آیات کی تلاوت کا, قرآن کی تلاوت کا صرف رمضان میں نہیں غیر رمضان میں کیا حال ہے. تزکیے کا, کہ ہم اپنا سیلف انالیسس اور سیلف پیوریفیکیشن یا امپروومنٹ کتنی کرتے ہیں, ہم کتاب اور حکمت کا علم سیکھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں, اور جو کچھ ہمیں نہیں پتا وہ کچھ ہم سیکھنے کی دین کا کتنی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک اور پرنسپل کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا.
کتنی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کتنے اس کے شکر کی کوشش کرتے ہیں، کتنی ناشکری سے اللہ کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنی ہم صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مشکل سچویشن، اور کتنی زیادہ نماز کی طرف اور زیادہ بھاگتے ہیں، اور کتنا ہمیں یاد رہتا ہے کہ جب بھی ہم صبر کر رہے ہیں کسی مشکل سچویشن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، کسی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز سے رک جانے پر، تو یقیناً ہمیں کتنا یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا اب مجھے اللہ تعالیٰ کی زیادہ ہیلپ ملے گی، اللہ تعالیٰ زیادہ میرے جو ہے نا ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا. ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ دیے جائے، قتل کر دیے جائے، یقیناً وہ مردہ نہیں ہے بلکہ یہ زندہ ہے، تو ہم شعور نہیں رکھتے. اور پھر ایک اور ہماری زندگی میں پرنسپل کہ جب کوئی ٹیسٹ آئے تو ہمیں ہو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں آزمائے گا، خوف سے بھوک سے. جو اس صراط مستقیم پہ اگر ہم نے چلنا ہے اس راستے میں، تو اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا آدم علیہ السلام کو، یہ ٹیسٹ ہونے ہیں، خوف کا، بھوک کا، مالوں کا، جانوں کا، پھلوں کا. اور پھر ہمارا رسپانس، اگر ہم نے انعمت علیہم میں سے ہونا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہے؟ خوشخبری اس کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے. صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں جب انہیں مشکل پہنچتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے دیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے. اگر یہ ہمارے پہ مشکل پریشانی آئی ہے تو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہمیں دیا تھا وہ اللہ ہی نے دیا تھا، اور آخر بھی ہم نے دنیا کا سارا ساز و سامان جس میں ہمیں تھوڑا سا نقصان ہوئے چھوڑ کے ہم نے اللہ ہی کی طرف چلے جانا ہے. یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن کے اوپر کیا ہے کہ عنایات ہے اللہ کی طرف سے، رحمت ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کس طرح اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کو جو نشانیاں ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کہ کس طرح ان کے درمیان دوڑی تھی پانی کے لیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی میں نے اپنی نشانیاں بنا دی ہے. تو جو کوئی حج اور عمرہ کرے اس کو چاہیے کہ ان کا طواف کرے، کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. اور کیوں؟ اب یہ جو اسپرٹ ہے اس کے پیچھے، یہ تو ایک حکم ہے نا کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے نا وہ کرنا، لیکن اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا میموریبل اور قیامت تک کے لیے وہ بنا دیا ہے جو ہے نا ایک ہمارے حج اور عمرے کا پارٹ بنا دیا. کیوں؟ کہ جو کوئی خوشی سے نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان اور علم رکھنے والا ہے. حضرت حاجہ نے خوشی سے کیا تھا، اللہ کی خوشی سے کہا تھا کہ نہیں آپ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو بے شک آپ ہمیں ڈیزرٹ میں چھوڑ کے چلے جائیں. اسی طرح جب ہم بھی کوئی چیز خوشی سے کریں گے، جس طرح اللہ نے ان کے عمل کی قدردانی کی تھی اور صفا اور مروہ کو مسلسل جو ہے نا وہ بنا دیا تھا، جو ہے وہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو فرض کر دیا تھا اور اللہ کی ایک نشانی بنا دیا تھا. ہم بھی جب اللہ کی خوشی کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بہت قدردان اور بہت علم جو ہے نا وہ رکھنے والا ہے. ہمارا عمل جانتا بھی ہے اور اس کی قدردانی کافی ہے. ہمیں لوگوں کا تھینک یو، لوگوں کا شکریہ ہمیں نہیں چاہیے. پھر اسی طرح وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا واضح دلائل میں سے اور ہدایت میں سے، اس کے بعد کہ جبکہ ہم نے کھول کھول کر سب کچھ بیان کر دیا، اگر پھر بھی ہم کوئی چیز چھپاتے ہیں اور وہی بات ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر وہ لعنت ہے، اور لعنت کرنے والے بھی ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. سوائے اب یہ دیکھیں کتنا مطلب پہلے کتنا سخت بات آ رہی ہے نا کہ جانتے بوجھتے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے احکامات چھپانے پر کتنی لعنت ہے. پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے نا وہ بند نہیں کیا، اور کہا پھر بھی اگر کوئی توبہ کی طرف آ جائے، اپنی اصلاح کرے اور اب اصلاح کر کے جو ہے نا وہ بیان کر دے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا. اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اگین جس کا مطلب ہے کتنی بڑی ہم سے غلطی ہو جائے، بس ہمارا کام کیا، یہ 3 سٹیپس یاد رکھ لیں. یہ بتایا نا کہ غلطی تو ہم سے ہوگی جیسے آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، بس ہمارے بیک گراؤنڈ میں نا یہ 3 ساؤنڈ ٹریکس جو ہے نا یہ چل جائیں کہ ہم نے توبہ کر لینی ہے، ہم نے اصلاح کر لینی ہے، اب ہم نے کریکشن کر لینی ہے جو ہم نے کیا تھا، اور اللہ ہم پہ مہربان ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان ہے. اگر یہ کہ کوئی کفر کی حالت میں کسی کی موت آ جاتی ہے تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس کے اوپر لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور سارے کے سارے لوگوں کی بھی، اور وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، اور عذاب وہاں پر جہنم کا جو ہے وہ ہلکا بھی کچھ نہ کیا جائے گا، نہ ہی مہلت دی جائے گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارا الہ واحد ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. اب یہ بھی میں چاہتی ہوں کہ اس کو بھی نا ہم کنیکٹ کر لیں اگلی والی آیات کے ساتھ، کہ جب ہم کائنات کے اندر ابھی یہ جو آنے والی ہیں ہمیں کائنات کی نشانیاں، کہ ہم آسمان و زمین پہ ریفلیکٹ کریں، ہم رات اور دن کے آنے جانے پہ ریفلیکٹ کریں، ہم کشتیوں پہ ریفلیکٹ کریں جو سمندروں میں چلتی ہیں اور نفع دیتی ہیں، ہم اس پہ ریفلیکٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان سے کیسے بارش برساتا ہے، 15-20 منٹس کے لیے بارش ہوتی ہے اور کبھی کیسے سورج نکل آتا ہے، مطلب کہ پورا دن بارش بھی نہیں ہوتی. کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جاندار مخلوق جو ہے وہ پھیلا دی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ہواؤں کو گردش دی ہے اور ان کو تابع فرمان بنا دیا، بادلوں کو تابع فرمان بنا دیا جو ہے نا زمین اور آسمان کے درمیان. یہ ساری کی ساری نشانیاں نا عقل والوں کے لیے. اللہ کرے کہ جب ہم ان نشانیوں کو دیکھیں نا تو ہم اس کنکلوژن کے اوپر ہیں، ہمارے دماغ میں نا یہ ساؤنڈ ٹریک پلے کریں کہ واقعی ہمارا الہ واحد ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور کتنا مہربان ہے، کتنا رحیم ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز
کو ہماری مطلب اس کے لیے سروس کے لیے اس نے سرنگوں کر دیا. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے یہ سارے احسان کیے، اس سارے احسانوں کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ٹھہراتے ہیں اور ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے. اور ایمان والوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اگین یہ ہم اپنا انالیسس کریں کہ کیا ہم ایسے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہمارے لیے دوسری محبتیں، اپنے نفس کی محبت کے جو ہے نا کہنا میں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے حکام کو، اور کوئی بات نہیں ابھی میں سوئی رہتی ہوں، یا ابھی میرے لیے کنوینئنٹ نہیں ہے، کیا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہے یا اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے حکام ہمیں زیادہ محبوب ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر جیسے میں نے بتایا تھا کہ قیامت کے دن میں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ میں قیامت کے دن کے ریکیپس دے گا کہ جس طرح قیامت کا دن ہوگا تو پھر کیا کہ جس طرح لوگ عذاب اس دن دیکھ لیں گے جن لوگوں نے ظلم کیا، اس دن انہیں ریئلائزیشن ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت عذاب بھی دینے والا ہے. اور اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، جیسے ہم نے کہا کہ کسی اور سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا ان کی بات مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے، تو اس دن تو لوگ بیزار ہو جائیں گے. وہ مالک یوم الدین کا جب وہ دن آئے گا یوم الدین، تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم تو نہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری پیروی کرو. کیوں؟ کیونکہ اس دن تو وہ قیامت کا عذاب بھی دیکھ لیں گے اور ان سے سارے کے سارے تعلقات آپس کے کٹ آف ہو جائیں گے. تو دوستی اور محبتیں بھی وہی قائم آئیں گی جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ دوستی اور محبتیں جو ہم اللہ سے دور لے کے جاتی ہیں ہمیں کسی طرح اس دن کام آئیں گی. پھر یوم الدین کا گلمس کہ اس دن لوگ جو ہے نا یہ خواہش کریں گے کاش ہم دوبارہ میں ایک بار پھر جا سکیں، اور جن لوگوں نے دین کے رستے سے انہیں دور کیا تھا ان سے وہ بیزار ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اعمال جو برے اعمال تھے وہ اس طرح حسرتیں اس دن بن جائیں گی. جیسے دنیا میں بھی کوئی غلطی ہو جائے نا انسان ریگریٹ کرتا ہے، میں نے ایسا کیوں کیا تھا، میں نے اسے کیوں کہا ایسے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے اعمال اس دن حسرتیں بن جائیں، بلکہ یہ اللہ میں توفیق دے کہ ہر دن، صرف رمضان کا نہیں، ہر دن جو ہم زندہ ہیں ہر دن ہماری ایک انویسٹمنٹ ہو کہ ہم وہاں جا کے یہ ریگریٹ نہ کر رہے ہوں، کیونکہ اس دن تو پھر آنکھ سے کوئی بھی نہیں نکل سکے گا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سارے کے سارے انسانوں کو کہا کہ زمین میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، تو جب ہم سحری کر رہے ہیں، جب ہم افطاری کر رہے ہیں، تو ہمارا ساؤنڈ ٹریک کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اس لیے ہم زمین میں سے حلال اور پاکیزہ کھا رہے ہیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہ حلال اور پاکیزہ کھا کے ہم شیطان کے قدموں پہ نہ چلیں، وہ تو ہمارا کھلا کھلا دشمن ہے. ہم برائی بے حیائی کے کام نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. پھر یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے ایک اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچویشن اور سرکمسٹانسز بتا رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا نا مغضوب اور ضالین کے ہم ریاکشنز دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے کہ ہم تو بس جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں ہم اسی کی پیروی کریں گے. تو اللہ کرے کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی چاہے وہ مسلمان تھے، اگر وہ کوئی ایسا ایکشن کر رہے تھے جو اللہ نے یا ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں سکھایا، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ اس ایکشن کو بھی ہم چھوڑ دیں. ہم کہیں کوئی بات نہیں وہ یہ کرتے تھے لیکن اگر یہ اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا نا تو یقیناً یہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے. ہم ایسے لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہتے جو یہ کہیں کہ نہیں چونکہ ہمارے پیرنٹس کرتے تھے اور ہمارے پہلے ایلڈرز کرتے تھے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، ہم وہ کرتے ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد وہ کچھ سمجھتے نہ ہو، ان کو ہدایت نہ آئی ہو، ان کے پاس یہ علم نہ آیا ہو، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ چھوڑ کے کسی کوئی کفر کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ ایسے پکارتا ہے جیسے کسی جانور کو پکار رہا. آپ بتائیں نا جانور کو پکار یا چلانے کا آواز کا جواب دے سکتے ہیں؟ وہ تو بہرے گونگے اور اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت جو ہے وہ کی جائے. پھر یہ حکم کہ زمین میں سے ہم کھائیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں اور اس کا شکر ادا کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح آپ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں سحری میں، افطاری میں، ہر وقت آکسیجن دیتے ہیں، تو یا اللہ ہم دل سے بھی آپ کا شکر کریں، زبان سے بھی آپ کا شکر کریں، اور جو ہے نا کیا نام ہے عمل سے بھی آپ کے شکر گزار بن جائیں اگر ہم یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرنے والے. پھر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی ہیں اس میں بھی ہم یہ مطلب ریفلیکٹ کر سکیں کہ نہیں یقیناً اللہ نے خون حرام کیا ہے، اگر خنزیر کا گوشت حرام کیا، اللہ کے علاوہ کوئی نام پہ پکارا ہوا حرام کیا، تو یقیناً اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی کہ اللہ نے اس کو حرام کیا. اور دیکھیں کتنا رحم کرنے والا غفور الرحیم رب ہے کہ کیا کہ اگر تم سے کوئی ایسے غلطی سے مجبوری کے طور پہ اور جو ہے نا وہ اگر کھا بھی لے ان میں سے کوئی ایسی چیز اور وہ حد سے تجاوز اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور پھر وہی بات آگی جو ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی کہ جو ہے نا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اور دنیا کی جو ہے چھوٹا تھوڑا فائدہ حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مطلب وہ کر دیتے ہیں، ہائڈ کر دیتے ہیں، یا یہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے ایسے فتوے دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مطلب دین کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کیا کہ وہ اپنے پیٹوں کو جو ہے وہ آگ سے بھر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، نہ ان کو پاکیزہ کرے گا، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے جو ہے نا وہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو لے لیا اور عذاب کے بدلے مغفرت کے بدلے عذاب کو لے لیا، اور کس چیز نے انہیں آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، لیکن جو لوگ اختلاف کرتے ہیں یقیناً وہ بڑی دور کی بدبختی میں ہے، ضد میں ہے. پھر ایک ہمارے لیے پرنسپل، کتنی بار ایسے ہوتا ہے
کہ ہم زندگی کے اندر جو ہے نا وہ مطلب آپ کہیں کہ اپیرنسز یا اس کے اندر پڑ جاتے ہیں، مطلب جو ہے ظاہر کے اوپر پڑ جاتے ہیں، اور جو اعمال کے باطن ہوتے ہیں نا، یا ان کا جو ایسنس یا روح اسپرٹ ہوتی ہے اس کو ہم بلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں مطلب وضو میں اتنی جگہ وہ گیلی نہیں رہنی چاہیے، وچ از ویری امپورٹنٹ. نماز میں ایسے جو ہے نا کیا نام ہے ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، اور ایسے اس میں اٹھانے چاہیے، اس میں نہیں اٹھانے چاہیے. ہم کتنی بار ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں نا. جیسے اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خالی جو نیکی ہے نا وہ یہی نہیں ہے کہ ڈائریکشن تم مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ یہ کہ تمہارے اندر ایمان کتنا ہے. اس نماز میں جس میں تمہیں اتنی کیئرفلنس ہے کہ ہاتھ یہاں تک اٹھنے چاہیے اور یہاں باندھنے چاہیے، اس میں یہ بتاؤ کہ دل تمہارا کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کتنا ایمان ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، کتنا فرشتوں پر ایمان ہے کہ واقعی ایک ایک سیکنڈ کا جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ کر رہے ہیں، کتنا کتابوں اور نبیوں پر ایمان ہے، کتنا زیادہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے والوں کو، اور زکوٰۃ کتنی دیتے ہو، اور اپنے عہد کی پاسداری تم کتنی کرتے ہو. اور یہ تو میں سوچ رہی تھی اپنے لیے سب سے زیادہ کتنا زیادہ تنگ دستی میں، بیماری میں، مشکل حالات میں اور جنگ کے وقت ہم صبر کرنے والے کتنے ہیں. کیونکہ جو یہ کریکٹرسٹکس ان کے اندر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اصل میں جو ہے نا یہ سچے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ اصل میں جو ہے یہ پرہیزگار ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ احکامات دے رہے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ ہے، مدنی صورت ہے، تو بہت سے احکامات تو جو ہم نے کہا تھا نا صراط مستقیم، سیدھے راستے کے اوپر چلنے کا طریقہ، وہ اللہ تعالیٰ میں سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی مقتولین ہو، کسی نے کسی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا تو پھر اس میں بھی قصاص ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک. اور یہ کہ اگر کوئی درگزر کر دے اور کوئی خون بہا لینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو کیا ہے کہ خون بہا جو ہے وہ دستور کے مطابق اچھے طریقے سے جو ہے وہ خون بہا جو ہے وہ واپس دے دینا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ ہمیں فرض کر دیتے نا کہ نہیں بس قتل ہی ہوگا دوسرا بندہ، لیکن اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہے پیسے دے کر تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے اگر اس کے بعد بھی تم زیادتی کرو گے اور یہ خون بہا دینے کے اندر بھی تم وہ کرو گے، دوسرے کو تنگ کرو گے، تو عذاب علیم بھی ہے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی جگہ تو ہمیں چیزوں کی وہ نہیں بتاتے نا، ریزنز نہیں بتاتے ہیں، نہیں بتاتے کہ ایسا حکم کیوں ہے. لیکن قصاص کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر ہمیں ریزننگ بھی بتائی کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے، ایک شخص کو قتل کیا جائے گا، اس کے قتل کرنے کی وجہ سے تو اس میں زندگی ہے، باقی لوگ اس کو دیکھ کے قتل کرنے سے رک جائیں گے. اے عقل والو اگر تمہیں پتا ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ بچنے والے ہو. پھر اسی طرح خوبصورت احکامات میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ جب ہم یہ احکامات بھی پڑھے نا تو ہم ان کو ایسے نہ پڑھے ہاں بس یہ کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو اللہ نے بتا دیا اور ہمیں یہ کرنا ہی نہیں کرنا. ہر حکم کے بھی نا جیسے ہم پیچھے جا کے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنا مہربان ہے، قصاص کا حکم ہے، کتنا رحم ہے، کتنی ہمارے لیے اس میں حکمتیں ہیں، اور کتنا علیم الحکیم ہے وہ کہ جس نے ہمیں حکم دیا. اگر وہ کتنا علیم الحکیم ہے کہ اس نے مرتے وقت وصیت کا حکم دیا ہے کہ تاکہ یہ کہ پیچھے والے کچھ نہ کچھ ہر شخص کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وہ حکم جو ہے نا مطلب وہ ڈویژن جو ہے وہ کر جائے. اور یہ خیر یہ وصیت کے جب یہ نہیں ہوا تھا کہ جو وراثت کے احکامات نہیں تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں حکم میں بھی اس کی کتنی حکمت ہے کہ نہیں جب وراثت کے احکامات نہیں بھی آئے تھے تو بھی تم کچھ نہ کچھ وصیت کر جاؤ کہ اچھا اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا. یہ حق ہے پرہیزگاروں کے اوپر. پھر اسی طرح کوئی جو ہے نا کیا نام ہے جو کوئی بدل دے گا اس کو بعد اس کے جو ہے نا کیا نام ہے جس اس نے سنی وصیت اور اس کے بعد تبدیل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. گناہ جو ہے وہ وصیت کرنے والے پہ نہیں ہوگا، بدلنے والے کے اوپر ہوگا. پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے ڈرے کہ اس نے کوئی غلط وصیت کر دی ہے تو جو ہے نا کیا نام ہے اور وہ اصلاح کرا دے وصیت کے اندر، اس کو تبدیل کر دے، اسے حق کے اوپر لیا، اللہ کے احکام کے مطابق لیا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بڑے غفور اور رحیم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں رمضان اور روزے کے ٹاپک کی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں میں نے تم پہ روزے فرض کیے جیسے تم پہ پہلے والے لوگوں پہ فرض کیے تھے. کیوں؟ کیونکہ کتنی بار ہم سوچتے ہیں نا کیوں روزہ رکھیں، تو ہم کہتے ہیں جی اس لیے تاکہ ہم جو ہے نا کیا نام ہے جو غریب ہیں، جو بھوک میں رہتے ہیں، ہم ان کی وہ فیل کر سکیں. ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک اچھی انٹینشن ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں تم پہ روزے فرض کیے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر لو، تاکہ تمہاری یہ ٹریننگ ہو جائے کہ اگر تم رمضان میں، جیسے میں نے کسی سے بہت ہی خوبصورت بات سنی کہ رمضان میں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہنگر آئی کین کانکر یو، ٹھیک ہے جو ہے نا کیا نام ہے، ورنہ نارمل حالات میں آپ کو کوئی کہے کہ آپ صبح سے شام تک بالکل نہ کھائیں اور ایک ٹائم پہ یا دو ٹائم پہ بالکل ایسے ایکسٹریمز آف دا ڈے پہ کھائیں تو کتنا مشکل ہے. رمضان کی ٹریننگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں، مطلب ہمیں اندر یہ فیلنگ ڈیولپ کرتے ہیں
कि हमने हंगर आई कैन कॉन्कर यू, इफ़ आई कैन कॉन्कर यू तो आई कैन कॉन्कर एनी अदर जो है ना क्या नाम है चीज़ जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, मैं वो चीज़ भी अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ सकता हूँ। और हमारे अंदर एक रियलाइजेशन, एक तकवा प्रोड्यूस होता है ना कि हम अकेले भी हों किसी उसमें कमरे के अंदर, हमने रोज़ा ना भी रखना हो तो भी हम इस तरह खा पी नहीं रहे होते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें रियलाइजेशन होती है कि नहीं अल्लाह तो हमें देख रहा है ना। तो अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि यही रियलाइजेशन जिससे तुमने खाना पीना छोड़ा ना अल्लाह के देखने और मौजूद होने के एहसास के साथ, जो भी हमने बात की थी, अल्लाह माई, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह करे कि वो रियलाइजेशन हमारी रोज़े के बाहर या रमज़ान के बाहर वाले भी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में आ जाए कि नहीं अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस तरह रोज़े में मैं खा भी नहीं रही थी ना इस उसके साथ कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, इसी तरह मैंने ये करना है कि मैंने बाकी वक्त में भी अपनी ज़बान को भी उस वक्त रोक लेना है, अपने दिल को भी गलत ख्याल रोकने से रोक लेना है, क्योंकि अल्लाह ताला मेरे दिल का ख्याल भी तो देख रहा है ना। अब मैंने रोज़ा नहीं भी रखा हुआ तो भी जो मैं बातें कर रही हूँ वो भी अल्लाह सुन रहा है, तो मैंने अल्लाह की नापसंदीदी की बातें नहीं करनी। और ये जो रमज़ान के रोज़े ये तो गिनती के चंद दिन है, अभी आज शुरू हुआ है, अभी आप देखिएगा 30 कैसे पलक झपकने में आ जाएगा। और अगर कोई देखें फिर इसमें भी अल्लाह ताला कितना हम पे मेहरबान है, रहमान है, रहीम है। कोई मरीज़ है, सफ़र में है तो कोई बात नहीं, रोज़े ना रखो, बाद में गिनती पूरी कर लेना। अच्छा अगर रोज़े रखने की ताकत ही नहीं है तो कोई बात नहीं, फिदिया दे दो मिस्कीन का खाना। और जो कोई जो है ना क्या नाम है खुशी से ज़्यादा भलाई का काम करेगा तो ये तो इसके लिए बेहतर है। लेकिन ये समझ जाओ कि अगर तुम रोज़ा रखोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब देखें कितना वक्त पहले अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोज़े फ़र्ज़ कर दिए थे, जब कोई ये इंटरमिटेंट फास्टिंग की साइंस और जो है ना क्या नाम है ये सारी मतलब इसकी रीजनिंग्स और लॉजिक्स और इसके क्या कहें कि बेनिफिट्स जो है ना ये इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। अल्लाह ने हमें बता दिया था, बस हमारे लिए अल्लाह ताला का बताना ही काफ़ी है कि अल्लाह ने कह दिया कि रोज़े रखो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो, बस ठीक है। अल्लाह ताला हमने समिअना व अताना। फिर इसी तरह अब इसको ज़रा कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड करें। पहले अल्लाह ताला ने किसकी बात की? रोज़े की, ठीक है। अब इसको ऐसे जैसे मोती पुरोए में ना ज़रा देखते जाएं कि अच्छा रोज़ा पहले तकवा से कनेक्टेड है ताकि तुम्हारे में ये हो जाए। अब रोज़े से एक और चीज़ भी कनेक्टेड है, इसमें क्या है कि रमज़ान ही के अंदर अल्लाह ताला ने उतारा क्या? अल कुरान, जो क्या है हमारे लिए हिदायत है, बैनात है, रोशन दलाइल है, और जो है ना क्या नाम है फुरकान है, हमें क्लियर सही रास्ता गलत रास्ता उसके दरमियान क्लियर डिफ्रेंसिएशन बताता है। और जो कोई भी फिर चाहिए कि रमज़ान का महीना पाए तो वो रोज़े रखे। अब देखें किस तरह अल्लाह ताला हमें रमज़ान के अंदर जो है वो फारिग कर देते हैं। अगर हम बाकी टाइम्स के अंदर कहें कि हम जो है ना क्या नाम है पूरा पूरा एक जुज़ जो है वो हर दिन रिवाइज़ करेंगे, इसकी जो है ना रिव्यू सुनेंगे और ख़ुद भी पूरा एक पारा पढ़ने की कोशिश करेंगे, रात को तरावी में भी पूरा एक पारा सुनने की कोशिश करेंगे, क्या हम गैर रमज़ान में कर सकते हैं? ये एक वक्त है जिसमें क्या है अल्लाह ताला ने खाने पीने के उससे जो है ना डिस्ट्रैक्शन से हमें दूर करके इस पे फोकस कर दिया कि देखो बाकी तो हम 11 महीने तुम काफ़ी फिजिकल नरिशमेंट पे काम करते हो, ये एक महीना प्योर डेडिकेट करो अपनी स्पिरिचुअल नरिशमेंट को, कि ताकि ये कि जो है ना क्या नाम है तुम अगेन जो है ना कुरान के थ्रू स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ है जो हमने कहा है ना तकवा हमने डेवलप करना है। तो कैसे तकवा डेवलप होगा, कहाँ से आएगा? मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि आसमान से कोई वो मतलब उतरेगी हमारे ऊपर जो है ना क्या नाम है कोई तकवा की बास्केट। तकवा तो हमें कुरान से हासिल होगा। जितना ज़्यादा अल्लाह ताला में, जैसे आज हमने ये रिमाइंड हुआ है ना वो अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तो उतना ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना अल्लाह माई, अल्लाह नाज़िरी, अल्लाह शाहिदी, अल्लाह देख रहा है, गवाह है जो है ना क्या नाम है मेरे साथ है, उतना ज़्यादा जितना हम कुरान से कनेक्ट होते जाएंगे उतना तकवा आता जाएगा, उतना हमें रिमाइंड होते जाएंगे कि हाँ अल्लाह ताला हर वक्त मेरे साथ है, मैंने गलत काम नहीं करना। और फिर वही वाली बात की जो बीमार है सफ़र पे है वो बाद में गिनती पूरी कर ले। और इसके ज़रिए वो कोई गैर मुस्लिम तो देख के हमें कह ना कितनी मुश्किल है भाई, तुम कैसे करते हो सारा का सारा पूरा महीना। अल्लाह ताला कह रहे मैं तो तुम्हारे लिए आसानी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए मुश्किल थोड़ी चाहता हूँ। देखो मैंने किस तरह तुम्हारे लिए स्टार्टिंग में सहरी, एंड पर अफ्तार और बीच में फिजिकल नरिशमेंट नहीं है तो स्पिरिचुअल नरिशमेंट रख दी है। क्यों? ताकि तुम गिनती पूरी करो, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो उसके ऊपर जो तुमने हिदायत दी, और ताकि तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करो। अब जैसे मैं सोच रही थी कि देखें जो मिलिट्री ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जैसे खासतौर पर नेवी सील्स और ये यहाँ पर जो है ना खासतौर पर यूएस में इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वो ट्रेनिंग्स भी किस लिए होती हैं? उस ट्रेनिंग से गुजारने के बाद ये नहीं होता उन्होंने सारी ज़िंदगी उसी ट्रेनिंग के अंदर रहना है और बस अब यही उनका फेट है कि ये मुश्किल हालात से वो गुजरेंगे। वो ट्रेनिंग इसलिए होती है कि वो उस ट्रेनिंग से गुजर के जब नॉर्मल वाली सिचुएशन भी आती है तो उनका हालात या जो है ना क्या नाम उनका जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई सेट हो चुका होता है कि उन्हें आम जिंदगी की मुश्किलें या वो कुछ लगती नहीं है, क्योंकि वो ट्रेनिंग उनकी इतनी ज़बरदस्त होगी है। तो एक अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान की एक मैंडेटरी ट्रेनिंग जैसे ना फ़र्ज़ कर दी है कि इसके बाद जो बाकी 11 मंथ्स है उसमें भी अल्लाह ताला की जो इबादत है वो करना आसान हो जाएगी। शैतान को भी इसमें दूर कर दिया, खाने पीने के डिस्ट्रैक्शन को भी इसमें दूर कर दिया, और मतलब प्योर ऐसे हम अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास ज़्यादा हो गया क्योंकि हम जो है ना क्या नाम है खा पी नहीं रहे। तो इस तरह देखें आपके किस तरह अल्लाह ताला हमारी स्पिरिचुअल नरिशमेंट और ट्रेनिंग दे रहा है, और किस तरह हमारे लिए एक आसान जो है ना अल्लाह ताला ने कर दिया है। बाकी किसी गैर रमज़ान में हम 30 डेज़ रोज़े रखने की कोशिश करें ना, फिर आप देखें तो ये अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ताला इसको आसान कर देते हैं। अच्छा
اچھا تو اب ہم نے کنیکشن دیکھا روزہ کنیکٹڈ ٹو تقویٰ کنیکٹڈ ٹو قرآن، ٹھیک ہے، اسپرچول نرشمنٹ. اب دیکھیں کہ اسپرچول نرشمنٹ جہاں ہم کچھ ریسیو کر رہے ہیں، ہمارا ان پٹ قرآن ہے، تو ایز اے ریزلٹ ہمارا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا آؤٹ پٹ ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ دعائیں. تو اب یہاں پر قرآن میں جہاں مطلب رمضان کا جہاں جو کنیکشن ہے وہ ایک اس کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، وہاں دوسرا جو کنیکشن ہے وہ دعاؤں کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے پوچھیں کہ جو ہے میرے بارے میں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہی ہوں. جتنی ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کرے کہ ہماری یہ فیلنگ اور ریئلائزیشن اللہ تعالیٰ تو میرے قریب ہی ہے، وہ میری ایک ایک دعا کا جب بھی میں پکارتی ہوں میرا کو وہ جواب دیتا ہے. تو اب مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں اور اس پر ایمان لاؤں، تاکہ یہ کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں. اللہ کرے کہ جو ہم ایک ایک قرآن کی آیت بھی پڑھ رہے ہیں نا، وہ ہمارا ایک ایک قرآن کی آیت پڑھنا نا جیسے یہ ان پٹ ہے، تو ہماری ایک ایک قرآن کی آیت سے بھی ہمارا ایک آؤٹ پٹ ہو جائے کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جب میں دعائیں کر رہی ہوں تو میں آپ کو قریب فیل کر سکوں، میں آپ کی بات مان سکوں، میں زیادہ ایمان لا سکوں، زیادہ ہدایت حاصل کر سکوں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح میں نے جو ہے نا روزے کی راتوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے پہ غفور الرحیم ہے کہ راتوں میں جو ہے نا وہ عورتوں کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپس رکھنا اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے لیے لباس ہے اور عورتیں جو ہے وہ مردوں کے لیے آپس میں اسپاؤسز کے لیے سب ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. یا اللہ ہمیں حقیقتاً اپنے اسپاؤسز کے لیے لباس بنا لے کہ ہم واقعی ان کے ایپ کور کرنے والے بن جائیں، واقعی ان کو حسین بنانے والے، ان کو اچھی چیز کی طرف گائیڈ کرنے والے بن جائیں، اور واقعی ایک دوسرے کی جو ہے نا بیوٹیفیکیشن پروٹیکشن جو ہے نا اور اس کا جو ہے نا ہائڈنگ آف ایررز کا اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ ذریعہ بنا دے. اور کس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جان لیا کہ تم کچھ نہ کچھ خیانت کر رہے تھے. کیا مطلب پہلے پتہ نہیں تھا نا کہ جو ہے رمضان جب روزہ کھل جاتا ہے تو کیا ریلیشن شپس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سے ایسی خیانت ہو گئی تھی کہ وہ انہیں نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ ہمیں کرنے چاہیے فزیکل ریلیشن شپس کے نہیں، تو اپنی وائفس کے ساتھ ریلیشن شپس رکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب میں تم پر مہربان ہو گیا ہوں اور اب تم مباشرت کر سکتے ہو. اور یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہوا ہے اولاد میں سے، تو وہ یہ کہ جو ہے نا کیا نام ہے تم اس کو تلاش کرو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید داری جو ہے وہ رات کی خالی داری سے الگ ہو جائے، اور پھر روزے جو ہے نا وہ اپنے پورے کرو رات تک. اور یہ کہ تم جو ہے نا وہ مباشرت نہ کرو خواتین کے ساتھ جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو. اگین یہ اسپرچول ٹریننگ ہوگی نا کہ اگر میں فزیکل ریلیشن شپ سے بھی روک سکتا ہوں تو آئی کین اسٹاپ فرام اینی ادر تھنگ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، میں زبان کو بھی اپنی روک سکتا ہوں، اپنے خیالات کو بھی روک سکتا ہوں، اپنے ایکشنز کو بھی غلط کاموں سے روک سکتا ہوں اگر میں فزیکل ریلیشن شپ سے روک سکتا ہوں، اگر میں کھانے پینے سے روک سکتا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں کہ قریب نہ جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے کھول کر اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ ہم کیا کہ ہم تقویٰ اختیار کر لیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. اب دیکھیں، اب پھر کنیکشن اسٹیبلش کریں. روزہ تھا، پھر قرآن، پھر اس کے بعد دعائیں، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا کیا نام ہے یہ دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی روزے کے اندر. اب دیکھیں اس کا جو ہم یہ اسپریچول عبادات کر رہے ہیں، اس کا جو ایک آپ کہتے ہیں نا لاجیکل کانسیکوینس ہونا چاہیے، وہ یہ کانسیکوینس ہونا چاہیے کہ ان عبادات کی وجہ سے ہمارے حقوق العباد بہتر ہو جائے، ہمارے ریلیشن شپس بہتر ہو جائے، کہ آپس میں بھی ہم ایک دوسرے کو تکلیف دینا، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے کھانا، حکام کو پہنچانا، ہم اس سے بھی جو ہے نا وہ رک جائے. اگر روزے کی وہ ہے نا مطلب آؤٹ ورڈلی نظر آنا چاہیے کہ روزے سے تقویٰ حاصل ہوا ہے کہ نہیں، تو وہ یہی ہے کہ ہمارے اس کے جو ہے روزہ رکھنے کے رزلٹ میں ہمارے جو وہ ہیں ریلیشن شپس ہیں اب وہ کتنے بہتر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ، خاص طور پہ جن سے ہمارا ڈیلی انٹریکشن ہے اور ہم کتنی بار ان سے جھجلا جاتے ہیں، تنگ آ جاتے ہیں ان کی کانسٹنٹ ڈیمانڈ سے، اللہ ان سے ہمارے ریلیشن شپس کو بہترین کرتے ہیں. پھر کس طرح لوگ جو ہے نا وہ نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کس طرح جو ہے یہ اوقات کا ذریعہ کہ اس سے تم حج ڈٹرمن کرتے ہو کہ حج کس وقت آئے گا اور نیا مہینہ کب سٹارٹ ہوگا. اور پھر جیسے ہم لوگ بھی جو ہے نا کتنی بار میں نے بتایا نا کہ لا کے اوپر کہ بس کھانا پینا نہیں ہے صبح سے شام تک، اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں اور روزے کی اسپرٹ بھلا دیتے ہیں کہ روزے کی اسپرٹ یہ ہے کہ صرف کھانا پینا نہیں ہے، ایسے خیالات بھی نہیں سوچنے، زبان سے ایسی باتیں بھی نہیں کرنی جو اللہ کو ناپسند ہے، ہاتھوں سے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرنا جو اللہ کو ناپسند ہے. ٹھیک، تو وہ لوگ بھی کتنی بار ایسے فزیکل صرف ان کے اوپر نا لاز کے اوپر وہ فوکس کر دیتے کہ بس جو ہے نا کیا نام ہے کہ یہی بس نیکی ہے کہ ہم گھروں میں جو ہے وہ کیا ہے کہ پیچھے سے جو ہے نا اپنے گھروں میں داخل ہو. اگر ہم حج کے لیے نکل گئے تو ہمیں سامنے سے نہیں داخل ہونا چاہیے بلکہ پیچھے سے داخل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، خالی یہ جو ہے نا کیا نام ہے فزیکلی چیزوں کو کر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اصل میں ہے کہ تم برائی سے بچو، تم سامنے کے دروازوں سے جو ہے وہ گھروں میں اپنے داخل ہو سکتے ہو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم سارے کے سارے کیا ہے کہ سکسیسفل ہو جاؤ. اور یہ کہ جنگ کے احکامات کی جنگ کرو، لیکن اب جنگ کے احکامات میں بھی دیکھیں، بتا رہی ہوں نا کہ فائنڈ اس کے اوپر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ میں بھی کہا ہے کہ تم جو ہے نا وہ
ज्यादती ना करो, और अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं कर रहा, तुम पे कोई अटैक भी कर रहा है तो अब नॉर्मल हालात में भी अब आप देखें कि हमें कितना ज्यादती से बचना चाहिए। हम वो रिएक्शन शो कर देते हैं ना, कोई हमें तंग कर रहा हो, किसी की बात हमें पसंद ना हो, लेकिन क्या रिएक्शन के अंदर कहीं हम ज्यादती तो नहीं कर जाते? ये हो सकता है तंग वो शख्स हमें कर रहा है, लेकिन रिएक्शन में हमने चूंकि ज्यादा रिएक्शन शो किया तो अब क्या है कि अल्लाह ताला के हम नापसंदीदा बन गए, क्योंकि हमने तो ज्यादती कर दी, हालांकि शुरू उसने किया था। तो कितना ज़रूरी है कि हम अपने रोज़ की जो डे टू डे डीलिंग्स हैं उनको भी हम एनालाइज करें। फिर इसी तरह जो है ना क्या नाम है, वहाँ कत्ल करो जहाँ कहीं भी इन लोगों को पाओ, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में आया आता है कि जिन्होंने मुसलमानों को जो है वो निकाला था जो है वो मक्का से, और जो है मुसलमानों को किस किस तरह की अजियतें दी थी। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो है ना फितना जो है वो, फितने से जो है वो कत्ल इन लोगों को कर देना जिन लोगों ने इतना ज़्यादा ज़मीन में फितना किया, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये कि जब मस्जिद हराम के पास जंग ना करो, अगर वो जंग करेंगे मस्जिद हराम के पास फिर कर सकते हो। और फिर ये कि जो है ना इसी तरह जो काफिरीन है, जो कत्ल करने वाले हैं, लोगों को घरों से निकालने वाले हैं, उनका यही बदला है। और अगर वो बाज आ जाए, अब ये देखें कि ये क्या कौन है, अल्लाह ताला के दुश्मन है, ठीक है, और क्या लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं वो लड़ाई से बाज आ जाए तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। जब भी हमने पहले भी बात की थी ना कि गलती हो जाए तो ताबू अस्लहु बय्यनु, तौबा कर लें, इस्लाह कर लें अपनी, और जो पहले गलती हुई थी उसकी रेक्टिफिकेशन कर लें, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है, कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो जाए। और ये कि उनसे जंग करो यहाँ तक कि कोई जो है ना क्या नाम है, शेर जुल्म, ये सारे फितने ना रहे, और दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए। लेकिन ये अगेन कि अगर वो फिर तौबा कर लें, वो बाज आ जाएं, तो फिर तुम उन पर ज्यादती नहीं करोगे। और ये कि माह हराम के अंदर जो हरमत वाले महीने हैं उनकी भी पाबंदी करो, उनका ख्याल रखो कि उनके अंदर जो है वो जंग बंदी कर दिया करो। और जो है ना क्या नाम है, जो अगर जो हरमतें हैं उनका भी किसी चीज़ की बेहरमती करते हो तुम, तो उसका भी जो है वो किसास है, उसके बदले भी तुम्हें कुछ ना कुछ कॉम्पनसेशन देनी होगी। फिर अगर वो ज्यादती करे जो है ना क्या नाम है हरमत वाले महीनों के अंदर भी, तो तुम भी ज्यादती कर सकते हो, लेकिन कैसी, उसके मिसल जो उन्होंने ज्यादती की। अल्लाह करे कि जब हम किसी के खिलाफ जो है ना, मैं कहती हूँ कि वो कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई शिकायत भी कर रहे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, तो हम ये देख लें कि हम ज्यादती करने वाले तो नहीं बन रहे, हम रिएक्शन रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंसेज देने वाले हम ज़्यादा तो नहीं करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि उसके मानिंद करो से ज़्यादा आगे ना जाओ, और अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, और अल्लाह ताला तो मुत्तकीन के साथ है। अगर हमने ज्यादती के रिस्पॉन्स में भी तकवा नहीं ना अख्तियार किया, तो फिर देख लें अल्लाह ताला की मैयत हमें नहीं मिलेगी। और ये कि जो है ना क्या नाम, अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, और अपने हाथों को जो है वो हलाकत में न डालो, और एहसनु, एहसान का मामला करो। हम कितना एहसान का मामला करते हैं, कितना हमें याद रहता है कि हम एहसान का मामला करेंगे तो अल्लाह ताला मुहसिनीन के साथ है। अब दूसरे ने जो मर्जी किया था, कल हमने बात देखी थी ना कि हर एक का अमल अपना है, उससे उसका सवाल किया जाएगा, हमारे से हमारा अपना सवाल किया जाएगा। तो हम याद रखें, हम एहसान करेंगे तो अल्लाह की मैयत हमें मिलेगी, ठीक है, वो नहीं एहसान कर रहा, इट्स ओके, उसका अमल उसके साथ है। फिर इसी तरह हज और उम्रा को पूरा करो अल्लाह के लिए। हम कितने अपने अमाल ऐसे करते हैं, रोज़ा रखना, तरावी पढ़ना, कुरान ख़त्म करना, जो खालिस अल्लाह के लिए, इसलिए नहीं कि हम लोगों को बताएंगे पता है कितने मैंने रोज़े ख़त्म किए, पता है मैं तो तरावी के लिए भी जाता हूँ, इसलिए नहीं। या अल्लाह हमारे हर अमल को आप अपने लिए खालिस कर लें। फिर जो कोई जो है ना हज और उम्रा के लिए, हज के लिए जाए, तो हमें पता है कि उसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है। और ये कि जो है ना क्या नाम है, अपने सरों को ना मुंडवाओ यहाँ तक कि कुर्बानी जो है वो अपनी जगह के ऊपर वो कुर्बान गाह तक वो पहुँच जाए। और जो कोई बीमार हो, उसके सर में तकलीफ़ हो, कितनी अल्लाह ताला की आप यहाँ इस हुक्म में भी रहमत दीजिए, देखिएगा कि जो बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो, तो वो फिदिया दे सकता है, रोज़े में से या सदक़े में से या कुर्बानी में से। और फिर यह कि जब तुम अमन की हालत में आ जाओ, तो फिर क्या है कि तुम जो है वो एक ही ट्रिप के अंदर हज और उम्रा दोनों साथ का साथ भी कर सकते हो, और जो कुछ भी मैसर हो तुम्हें उसमें से कुर्बानी करो। और ये कि जो है ना क्या नाम है, जो कोई ना कुर्बानी पाए, तो वो उसके लिए भी अगेन ऑल्टरनेटिव कि वो रोज़े रख सकता है 3 दिन हज के अंदर, और 7 जब वो वापस पलटे। और ये टोटल के टोटल 2 बन गए, 10 रोज़े बन गए शख्स के। और ये उस शख्स के लिए जो कि मस्जिद हराम मक्का के पास रहने वाला। और ये कि अल्लाह ताला से तकवा अख्तियार करो, और जान लो कि अल्लाह ताला जो है वो जितना रहम करने वाला है, उतना ही ज़्यादा सख्त अजाब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे सकते हैं। फिर हज के महीने भी जो है ना वो फिक्स्ड है, जो कोई इसके अंदर जो है ना वो हज का इरादा करे। अब हज भी ऐसे ही आपकी ट्रेनिंग है कि उसके अंदर भी कोई शहवत की बात नहीं होगी, बुरे काम नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और मज़े की बात क्या है, मैं बता रही हूँ ना, फिजिकल ट्रेनिंग है, और जो है ना वो है वहीं पर जाकर जो है ना सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, और चांसेस होते हैं कि आप कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे ज़रूरी। तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर कोई हज की डिफिकल्ट सिचुएशन में भी लड़ाई झगड़े से बच लोगे तुम उस ट्रेनिंग के अंदर, तो बाकी जब घर आओगे तो तुम लड़ाई झगड़े से बच ही जाओगे, बुरे कामों से बच ही जाओगे। और फिर ये जो हमने कहा था ना कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाएंगे ज़िंदगी के, जो कोई भी नेकी का काम हम कर रहे हैं तो यकीनन अल्लाह ताला जानता है। और जब हम दुनिया की किसी चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो ना, जैसे रमज़ान आने की प्रेपरेशन कर रहे थे, जल्दी जल्दी घर साफ़ कर लें, ये काम पहले कर लें, रोज़ वो बना लें, पकौड़े वो समोसे बना के रख लें, रोल बना के रख लें, तो जहाँ हम ये सारी तैयारियाँ फिजिकल
टेक्निकल किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि असल जो सबसे अच्छी तैयारी है जिस पे तुम्हें फोकस करना चाहिए वो क्या, कि पर तकवा की जो ज़्यादा राह है उसको भी तैयार करो, दिल के अंदर भी अल्लाह की जो मौजूदगी का एहसास है ना वो भी तुम्हारे ज़रूर हो, और ये कि मुझसे डरते रहो ए अकल वालों। फिर कोई गुनाह नहीं है कि अगर तुम हज के उसके अंदर भी जो है ना वो अल्लाह ताला का फ़ज़ल रिज़्क़ तलाश करो, कोई ना कोई बिज़नेस करो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला का ज़िक्र ना भूलो, अल्लाह ताला का ज़िक्र करो मशर हराम मुज़ल्फ़ा के अंदर भी, और उसका ज़िक्र करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी, जबकि उससे पहले तुम दालीन में से थे, गुमराहों में से थे। फिर वहीं से लौटो जहाँ से जो है ना क्या नाम है सारे के सारे लोग लौटे, ये हज के अहकामात चल रहे हैं। और हज के बाद भी आप देखें कि प्रिंसिपल क्या है कि कितना ही बड़ा नेकी का काम कर लिया, हज भी कर लिया, तो भी उसमें कितनी गुनाह होंगे, गलतियाँ होंगी। तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अल्लाह करे कि जब रोज़ा भी हम ख़त्म कर रहे हों, रोज़ा अफ्तार कर रहे हों, जिस वक्त हम जो है ना क्या नाम है तरावी भी पढ़ के वापस आ रहे हों, या कोई नमाज भी पढ़ें, कोई सदका भी करें, कुरान भी ख़त्म करें, तो उस वक्त भी हमारे ये ना अल्हम्दुलिल्लाह एक और चेक बॉक्स और एक और नेकी हमने कर ली, उस वक्त भी हमारा जो एटीट्यूड है ना वो अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूर रहीम, कि या अल्लाह इसमें भी पता नहीं इस अमल में कितनी गलतियाँ हो गई होंगी, कितनी कोताहियाँ होंगी, या अल्लाह हमें बख्श दे, हम पे रहम कर दे, हम तो वैसा कर ही नहीं सके जैसा आपको पसंद आ जाए या जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी चीज़ का। फिर जब सारे के सारे मनासिक ख़त्म कर लो तो फिर भी क्या है कि फिर भी अल्लाह ताला की याद में रख जाओ। अब रोज़ा अफ्तार कर लो तो भी ये नहीं है कि बस अब दुनिया की सारी बातें करने लग जाओ, तरावी ख़त्म हुई, चलो जी काम ख़त्म हो गया, कुरान पढ़ लिया, ख़त्म हो गया, अब तो दुनिया की सारी बातें करें। फिर भी अल्लाह को याद करो, ऐसे जैसे अपने आबाओ अजदाद को या किसी पसंदीदा चीज़ को अपनी याद करते हो, या उससे बढ़ के, और जो है ना क्या नाम है। और अब हम देख लें कि हमारी दुआओं में हम कैसे हैं, क्या हम उन लोगों में से हैं जब हम दुआ करते हैं तो हम सिर्फ़ और सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह हमें दुनिया में कुछ दे, और जो है ना क्या नाम है आखिरत की हमारी दुआएं हम करते ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और हमें आखिरत के अजाब से बचा ले, फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके लिए हिस्सा होगा, दुनिया के अंदर भी हिस्सा होगा जो उन्होंने कमाया, और आखिरत में भी होगा, और अल्लाह ताला इनको बड़ा जल्द जो है वो हिसाब लेने वाला है। फिर अल्लाह ताला को गिनती के दिनों के अंदर जो है ना क्या नाम है जो है वो याद करो, और जो कोई भी 2 दिनों के अंदर जो है वो जल्दी करे, जो हज के दिन होते हैं उसमें आप एक दिन जल्दी भी पलट सकते हैं और एक दिन लेट भी पलट सकते हैं, तो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं इसमें कोई गुनाह नहीं है, जल्दी पलटो या लेट पलटो। लेकिन असल बात क्या है कि ताखीर भी करो तो भी कोई गुनाह नहीं है। असल जो याद रखने वाली बात है तुम तकवा कितना करें, वही मैं बात बताई ना कि हम कितनी बार रूल्स और लॉज के ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन दिल में आपका क्या चल रहा है, बातिन में क्या चल रहा है, कि कितनी अल्लाह ताला को खुश करने की नीयत कितनी है। हम जाहिर पे तो बहुत फोकस कर लेते हैं, लेकिन बातिन में हमारा अल्लाह ताला से कनेक्शन कैसा है, और ये कि अल्लाह ताला से डरते रहो और जान लो कि तुमने उसी की तरफ इकट्ठे होकर जाना है। अब ये एक शख्स अब आगे आएगा जिसका हम देखेंगे जाहिर बहुत ज़बरदस्त था लेकिन बातिन उसका अच्छा नहीं था, और वो जो हमने कहा ना मखदूब और दालीन में से, तो अब हम ये देखते हैं कि कहीं हम ऐसे लोगों में से ना हो कि दुनिया में जब हम बात करें तो ज़बान से तो हमारी बातें बहुत अच्छी हैं, ज़बान से हम गवाही बना दे रहे हैं कि नहीं नहीं वल्लाही मैं तो इतना नेक और मेरी तो इतनी खैर ख्वाही की नीयत, लेकिन असल ये है कि हम सख्त झगड़ा लूँगा, अल्लाह हमें महफूज रखे कि हम ऐसे ना बन जाए, और ये कि जो है ना क्या नाम है ज़मीन में फसाद करने वाले हो जाए, और ये कि नेकी जो खेती और वो है नस्ल इंसानी है उसको हलाक करने वाले, मतलब कहने का मकसद है कि आपस में लोगों के दरमियान बिगाड़ करने वाले ना बने, क्योंकि अल्लाह ताला को तो फसाद हर किस पसंद नहीं है। और ऐसे एक शख्स की स्पेसिफिक सिचुएशन की अगर उसकी करेक्शन की जाए, उसको कहा जाए कि अल्लाह ताला से डरो और ये काम ना करो, तो क्या है कि जो है ना क्या नाम है जो गरूर या गुनाह है वो उसको उसके ऊपर अड़ा दे, ठीक है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी कोई कनेक्शन वो हमारी कोई करेक्शन करे तो उस वक्त हम जो है ना वो हो जाते हैं कि ये कौन होता है मेरा करेक्ट करने वाला, ये होता ही कौन है मुझे बताने वाला मेरी गलती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर ऐसे शख्स के लिए तो जहन्नुम ही काफ़ी और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह हमें अपनी करेक्शंस की हमें गलतियों की करेक्शन करने वाला और इस्लाह करने वाला बनाए, एक ओपन माइंड के साथ कि मैं तो हूँ ही गलतियों का पुतला, पता नहीं मुझसे कितनी गलतियाँ हो जाती हैं, और हम शुक्रगुजार हों कि अल्लाह का शुक्र है शख्स ने मुझे बता दिया, अब मैं अपनी इस्लाह कर सकती हूँ। और फिर अल्लाह ताला करे कि हम इन लोगों में से हो जाएंगे, ये हमारा जो है ना बैक ऑफ द माइंड में कि हम अपने जो कुछ भी बेच सकते हैं ना, मतलब हम जो कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं अल्लाह ताला के लिए हम कर दे सैक्रिफाइस अल्लाह की रज़ामंदी के लिए, और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। और अल्लाह करे कि हम अल्लाह उन्हें उन लोगों में से भी बना दे जो क्या है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाते हैं, और जो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो बेशक हमारा खुल्ला दुश्मन है। और फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अगर ये कि तुम फसल के इसके बाद
جبکہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست بھی اور حکمت والا بھی. اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ مطلب ہم توبہ کرنے کے لیے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے اندر اور صاحبانوں کے اندر، اور جو ہے نا کیا نام ہے فرشتے نظر آ جائیں اور معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے، اور آپ بنی اسرائیل سے سوال کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نشانیاں دی تھی، لیکن یہ کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے گا جو اس کے بعد آگے، چاہے یہ کہ فزیکل نعمتوں پہ آپ شکر نہ ادا کریں، چاہے یہ کہ اسپریچول نعمت قرآن کی نعمت کا حق نہ ادا کریں اور اس کی شکر گزاری نہ کریں، تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بڑا سخت عذاب دینے والا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے. ان لوگوں کا بھی یہ پرپس ہے کہ بس صرف دنیا میں ہی زیادہ سے زیادہ کمائیں اور دنیا میں زیادہ سے زیادہ سکسیسفل، مالدار، زیادہ لگژریز حاصل کر دیں. اصل میں تو جو تقویٰ اختیار کرنے والے ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو بھی دنیا میں رزق دے سکتا ہے، مومن کو بھی دے سکتا ہے، لیکن ہمارا ایم زیادہ سے زیادہ دنیا کی لگژری حاصل کرنا نہیں ہے. ہمارا ایم زیادہ سے زیادہ تقویٰ حاصل کرنا ہے. ہاں اس کے ساتھ دنیا کی لگژریز اور آسانیاں بھی ہوں، کیوں نہ ہو، اس لیے ہو تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ فری ہو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں وہ ٹائم لگا سکیں. پھر کیسے شروع میں سارے کے سارے لوگ امت واحد تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، آپس میں لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے مبشرین اور منذرین، خوشخبری سنانے والے ڈرانے والے بنا کر، اور کتابیں بھی نازل کی تاکہ یہ کہ لوگ اس کے ساتھ فیصلہ کریں اس میں جو کہ اختلاف ہوا، اور جو ہے نا کیا نام ہے اس میں جو کہ انہوں نے اختلاف کیا. مگر وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تھے جب ان کے پاس کھلے دلائل آ گئے اس کے بعد پھر بھی وہ اختلاف کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو اختلاف سے بچا لے، اللہم آمین. اچھا، اور زندگی میں کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ رائے ہوتی ہے، یا ڈفرینٹ لوگوں کے دین کے معاملات میں بھی اس چیز کو ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ ہمارا بیک گراؤنڈ، یہ ہمارا جو ہے نا ساؤنڈ ٹریک ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو بھی وہ چاہتا ہے ایمان لانے والوں میں سے حق کی طرف اپنے اذن کے ساتھ. تو یا اللہ ہم آپ سے ہی ہدایت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ جو اس اور اس چیز میں اختلاف ہے اس میں کون حق پہ ہے، لیکن آپ ہمیں ہدایت دے دیں، یقیناً آپ ہی ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ جو ہے نا کیا نام ہے تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ تم نے پہلے لوگوں کی اگزامپل نہیں دیکھی کہ جو تم سے پہلے گزرے تھے کیسے ان پر تنگ دستی مصیبتیں آئیں، جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آزماؤں گا. تو کیسے تنگ دستی اور مصیبتیں آئیں اور وہ لوگ جو ہے نا وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وہ کہنے لگے متا نصر اللہ. کتنی بار ہمارے دل میں بھی یہی فیلنگ آتی ہے، ہم کہتے ہیں کب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالے گا، کب یہ بیماری سے شفا ہوگی، کب یہ مشکل کا وقت ختم ہوگا. تو ہمیں کیا خود سے خود جواب دینا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے. پھر یہ کہ اگر جب ہم خرچ کرنے لگے تو ہمیں کس پر خرچ کرنا چاہیے؟ وہ لوگ سوال کرتے تھے کس پر خرچ کریں، تو ہمیں خرچ کرنا چاہیے والدین پر، رشتہ داروں پر. ہم انالیسس کریں کتنا خرچ کرتے ہیں اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر. اور جب دوسرے پہ خرچ کریں تو احسان کیا اس شخص کے اوپر ہے؟ نہیں. دماغ میں اب ہماری وہی ساؤنڈ ٹریک کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ بھی ہم بھلائی کا عمل کر رہے ہیں یقیناً اللہ خوب جانتے ہیں. ہمیں اس شخص سے تھینک یو نہیں چاہیے، ہمیں اس شخص سے اکنالجمنٹ، اپریسیشن نہیں چاہیے، بس اللہ نے دیکھ لیا میرے لیے کافی ہے. پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا تمہارے اوپر جنگ کرنا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے. کتنی ساری چیزیں، کتنے سارے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو ہمیں ناگوار لگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ معاملہ کرنا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا. اللہ کرے کہ ہمارا ساؤنڈ ٹریک ایسا بن جائے کہ ہو سکتا ہے ہمیں ایک چیز ناپسند ہو جبکہ وہ ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ہمیں بہت پسند ہو اور وہ ہمارے لیے ناپسند ہو. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ بس یہ تو ہماری زندگی کا نا بس میں کہتی ہوں یہ فلیگ شپ وہ ہو جائے، کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کو مشکل اور پریشان کر ہی رہی ہوتی ہے. تو یا اللہ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا خیر ہے، آپ مجھے اس کی خیر جو ہے وہ دکھا دیں. پھر کیسے لوگ سوال کرتے تھے حرمت کے مہینوں کے بارے میں کہ کیا اس میں جنگ کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے اس میں جنگ کرنا تو بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن یہ جو لوگ رستے سے اللہ کے روک رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں اور جو ہے نا اس کے اللہ تعالیٰ کے گھر سے، مسجد حرام سے لوگوں کو انہوں نے نکالا ہے، تو یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اس لیے اگر تم ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جو فتنہ انگیزی ہے وہ قتل سے زیادہ بڑی ہے، اور یہ جو ہیں کفار ہیں یہ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہو. لیکن وہی ہم نے کیا بات کی، ہم نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرنی ہے، لوگوں کی نہیں. تو جو کوئی پلٹ جائے گا اپنے دین پہ سے اور وہ مرے گا حالت کفر میں، تو کیا اس کے سارے کے سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے، اور یہ کہ وہ اہل دوزخ ہوں گے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اب ہمارا کیا پرنسپل ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا آپ نے ایک تو ہم نے آج دیکھا الا الذین تابوا اصلحوا بینوا، جو غلطی ہو جائے تو توبہ، اصلاح اور کریکشن، ٹھیک ہے. اور یہ کہ 3 اور چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل سکتی ہے، ہم ایمان لائیں،
ہجرت کریں اور جہاد کریں. اچھا اب ہجرت اور جہاد ہمارے کانٹیکسٹ میں کیسے ہوگا؟ تزکیہ کے کانٹیکسٹ میں کہ ہم وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں ان چیزوں سے ہجرت کر کے، وہ کہتے ہیں نا ہیبٹ سویپ کر کے، ہیبٹ مائگریشن کر کے ان چیزوں کی طرف مائگریٹ ہو جائیں جو اللہ کو پسند ہے. جہادوں میں بھی جہاد کیا کریں؟ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. اپنی چیزیں جو مجھے جو ہے نا پتہ ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن مجھے وہ اچھی لگتی ہے، وہ اپنے نفس کے ساتھ فائٹ کر کے اس کو چھوڑیں. اپنے نفس کو جو مشکل لگتا ہے رات کو اٹھنا، نفس کو مشکل لگتا ہے کھانا پینا چھوڑنا، تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ فائٹ کر کے، نفس کو مشکل لگتا ہے برائی سے اس سے رکنا، جو ہے نا بیک فائٹنگ سے رکنا، تو اس سے اپنے نفس کو روکیں اور جہاد کریں. اور پھر ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے. پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے نا کیا نام ہے، جو شراب اور جوا ہے اس سے کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے اندر گناہ بھی بات بھی ہے اور کچھ فوائد بھی ہیں، ٹھیک، لیکن یہ کہ ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. پھر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ ہم جو ہے نا کیا نام ہے کیا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ بھی زائد ہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، ایکسٹرا ہے، اس کو خرچ کرو. اور ہم کتنا زیادہ مطلب آج کل وہ چل رہا ہوتا ہے نا، ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے ڈی کلٹرنگ کا، کہ ہم گھر کو ڈی کلٹر کر رہے ہیں اور ہم کم کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ ڈی کلٹرنگ صرف آرگنائزیشن یا اسپیس سیونگ کے لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ یا اللہ آپ نے ہمیں حکم دیا تھا، اسپرٹ اس کی یہ ہو کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے گھر میں ضرورت سے زائد پڑا ہے، ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، جو تم یوز نہیں کر رہے اس کو دے دو. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے نا وہ اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کے احکامات پہ غور و فکر کرو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر وہ کیسے لوگوں نے یتامہ کے بارے میں سوال کیا، یتیموں کے بارے میں، کیونکہ اس وقت تو یتیموں کو ساتھ ہی رکھتے ہوتے تھے، اور یہ کہ ان کے مالوں میں سے کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے گھر میں ایک ہی کھانا بنتا تھا اور اسی میں سے گھر کا خرچہ چلتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ کوئی پولیس نہیں آ سکتی اس کو ڈیلینیٹ کرنے کے لیے کہ تم واقعی یتیم سے مال سے زیادہ تو نہیں لے رہے، یا یتیم کے جو ہے نا کیا نام ہے اس میں سے جلدی جلدی خرچ تو نہیں کر رہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے کون اصلاح کرنے والا ہے اور کون فساد کرنے والا ہے. یا اللہ ہمیں مفسدین میں سے نہ بنا بلکہ ہمیں مصلحین میں سے بنا دے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہارے پہ مشکل کر دیتا، یہ مشکل ہو جاتی کہ یتیم کا مال سیپریٹ کرو، ان کا کھانا پینا خرچہ سب سیپریٹ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر دیکھیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بھی جو ہے نا ہمیں وہ گائیڈ لائنز اور پرنسپل صراط مستقیم دی کہ جب تم نکاح کرو تو مشرکین سے نہ کرو، یہاں تک مشرک عورتوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. کیوں؟ کیونکہ پرنسپل کیا ہے؟ پرنسپل یہ ہے کہ ایمان ہے سپیریئر. چاہے تمہیں ان کی فزیکل بیوٹی اچھی لگے، ان کا انٹلیکچوئل ہونا زیادہ اچھا لگے، چاہے ان کا دنیا کا سٹیٹس اچھا لگے، لیکن یہ کہ اگر لونڈی ہے اور ایمان والی ہے وہ کسی آزاد مشرک عورت سے بھی بہتر ہے، چاہے تمہیں کتنی اچھی لگے. یا اللہ ہمارے نزدیک بھی جو ایمان کا سٹیٹس ہے نا وہ باقی دنیا کے ہر سٹیٹس سے اوپر ہو جائے. اور اسی طرح مشرک مردوں سے بھی عورتوں نکاح نہ کرو اپنی عورتوں کا یہاں تک کہ وہ بھی ایمان لے آئے. اور اگر غلام ہے اور مومن ہے، ایمان ہے، اس کی کہیں زیادہ ویلیو ہے ایز کمپیئر ٹو کہ تمہیں کوئی اور مشرک مرد ہی کیوں نہ اچھا لگے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے آیات جو ہے نا وہ کھول کھول کے تمہارے لیے کام کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر کس طرح لوگوں نے حیض کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اس میں بھی دیکھیں کتنی حکمت ہے، آسانی ہے کہ یہ ایک ٹائم آف ڈیفیکلٹی یا کہ تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے خواتین کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک تکلیف کا وقت ہے، عزا کا، اذیت کا، گندگی، ایک طرح کی پیورٹی کا ٹائم ہے. تو اس وقت عورتوں سے جو ہے نا وہ دور رہو یہاں تک کہ وہ پاکیزہ ہو جائے. پھر جب پاکیزہ ہوتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ویسے ان کے پاس آؤ. اور اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور جو ہے نا کیا نام ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں، فزیکل پیوریفیکیشن اور اسپریچول پیوریفیکیشن. اللہ تعالیٰ نے کہا میں دونوں کو پسند کرتا ہوں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب خاص طور پہ خواتین ہیں اور گھر کا کام مطلب جتنا ہی آپ گھر صاف کریں گھر پھر گندا ہو جاتا ہے. برتن ابھی سحری کے تھے، ابھی دوپہر کو بچوں کو کھانا دینا ہے، پھر افطاری کے برتن، ٹھیک ہے. اسی طرح گھر کی ڈسٹنگ، کپڑے دھونا، لانڈری، سب کچھ بار بار ہو جاتا ہے نا، دوبارہ ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے ہمیں فزیکل کلینلینس کی نیڈ دوبارہ ہوتی ہے نا، اسی طرح ہمیں اسپریچول کلینلینس کی نیڈ بھی دوبارہ ہوتی ہے. تو اللہ کرے کہ جب ہم نہانے میں یا فزیکل کلینلینس کے کسی بھی ایکٹ میں انوالوڈ ہو نا تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں وہی ہمارا جو ساؤنڈ ٹریک ہے وہ یہ بھی ہو کہ اللہ محبت کرتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے. اس لیے میں یہ ریپیٹ کے اوپر جو ہے نا یہ صفائی کر رہی ہوں، اور اسی لیے میں ریپیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ توبہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پھر سے اسپریچول جو ہے نا وہ گندگی بھی آ جاتی ہے نا، ڈسٹ آ جاتی ہے. تو اسی طرح میری روح کے اوپر بھی ڈسٹ آ جاتی ہے، اس لیے میں بار بار جو ہے نا وہ توبہ کرنے والی ہوں.
फिर किस तरह अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए खेती है, अपनी खेती के पास आओ जैसे कि तुम चाहो, और आइए कि अपने नफ्सों के लिए आगे भेजो नेक अमाल में से, अच्छी औलाद में से, और अल्लाह ताला का तकवा करो और जान लो कि तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हो। और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। और अल्लाह ताला को ये जो है ना कि अल्लाह ताला का नाम लेके ऐसी कस्में भी ना खाओ कि तुम नेकी नहीं करोगे या तुम जो है ना लोग बुराई से नहीं बचोगे और लोगों के दरमियान इस्लाह नहीं करोगे। अल्लाह ताला तो खूब सुनने वाला है और खूब जानने वाला है। और फिर अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। आप यहाँ भी देखें कि जैसे लोग गलती से वल्लाह वल्लाह कह के जो है ना क्या नाम है ऐसी कस्में उठा लेते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो ऐसे गल्लाफ किस्म की कस्में हैं जो तुम गलती से उठाते हो उन पे अल्लाह ताला मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन तुम जो जानबूझ के उठाते हो, तुमने सोच समझ के गलत अल्लाह की कसम उठाई, उस पर तुम्हारा मुआवजा होगा। और अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है। फिर जो कोई भी ये कसम उठा लेते हैं कि वो अपनी औरतों से कुछ ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, एक तरह की सेपरेशन वाली बात है। जैसे अब यहाँ पर क़वानीन है कि जी आप डायरेक्ट तलाक की तरफ ना जाए, आप जो है ना वो सेपरेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा आप दें, एक दूसरे से सेपरेट हों, सोचें कि अच्छा कि आपको रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहिए। उस वक्त लोग ऐसा करते थे, कसम खा लेते थे कि हम ताल्लुक़ नहीं रखेंगे ख़वातीन से। लेकिन इसमें भी आप अल्लाह की हिकमत देखेंगे, वो तो लंबे अरसे के लिए फॉर ईयर्स एंड ईयर जो है ना वो ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है, कितना हकीम अलीम है कि अल्लाह ताला ने जो है ना कहा कि बस 4 मंथ्स इज़ मैक्सिमम। 4 मंथ्स के बाद तुम्हें ये फैसला करना होगा कि क्या तुम वापस अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स रखना चाहते हो या ये कि तलाक करना चाहते हो। अगर वो रखोगे, रुजू कर लोगे, तो अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अगर तलाक का इरादा करोगे तो समीउन अलीम है। मतलब आप देखें कि हर चीज़ में कितना बैलेंस है। ठीक है, सेपरेशन अलाउड बट नॉट मोर देन 4 मंथ्स। फिर इसी तरह जो है ना क्या नाम है जो तलाक याफ्ता औरतें हैं वो क्या है कि वो भी अपने आप को रोके रखें। कितना वक्त? 3 है। अब उसमें भी कितनी हिकमत है, ताकि अगर ये कि उनके जो है ना पेट के अंदर कोई ना कोई अल्लाह ताला ने हमल जो है वो ठहराए रखा है तो वो जाहिर हो जाए। और उनके लिए भी हलाल नहीं है कि वो ये छुपाएं जो अल्लाह ताला ने उनके जो है ना पेटों में वो किया है, बना रहे हैं अल्लाह ताला, अगर वो ईमान रखती हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। और अगर पहली तलाक के बाद वो चाहें कि वो वापस अपने शौहरों के पास चले जाएँ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो वापस जा सकती हैं पहली तलाक के बाद, 3 तलाक के बाद नहीं, अगर वो दोनों इस्लाह का इरादा रखें। और उन औरतों के लिए भी वैसे ही हकूक़ हैं जैसा कि मर्दों के लिए। अल्लाह करे कि हमें अपने जो दूसरों के हमने हकूक़ देने ना उसकी हमें फ़िक्र ज़्यादा हो जाए और अपने हकूक़ की फ़िक्र जो है ना वो कम हो जाए। क्योंकि वही मैग्नीफाइंग ग्लास वाली बात है ना, जब मैग्नीफाइंग ग्लास इस पर चला जाता है ना कि मेरे ये हक़ नहीं पूरे हुए, तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास उस चीज़ से हट जाता है कि मैंने ये हक़ नहीं दिए। तो अल्लाह हमें मरते दम तक ना हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास ना जब इस्लाह हो तो अपनी इस्लाह पे हो, गलतियाँ हो तो अपनी गलतियों के ऊपर हो, और हकूक़ देने हैं ना तो दूसरों के ऊपर हो कि ठीक है इस शख्स के भी वैसे हकूक़ है जैसे मेरे। ठीक है, अपने हकूक़ के लिए आप खड़े हो, ये नहीं है कि अपने हकूक़ के लिए खड़े ना हो, अपने हकूक़ के लिए भी खड़े हो। लेकिन नॉर्मल हालात में अल्लाह करे कि हमारा मेन फोकस ना क्या मैंने हक़ पूरे किए हैं। जब मैंने हक़ पूरे किए हैं ना फिर अल्लाह करे कि हमें ये फ़िक्र हो कि अच्छा ठीक है अब मेरे हो रहे हैं पूरे कि नहीं। लेकिन पहली जो प्रायोरिटी है ना कि मैंने हक़ पूरे किए हैं कि नहीं। और ये कि मर्दों को एक दर्जा हासिल है उसके ऊपर कि तलाक वो दे सकते हैं, और अल्लाह ताला गालिब और हिकमत वाला है। और तलाक रजी कितनी बार जो है रुजू वापस कर सकते हैं, वो 2 बार है, तीसरी बार तो तलाक बायना हो जाती है, दी एंड हो जाता है। और अगर तुम तलाक भी दो, अब यहाँ तलाक पे भी ज़रा प्रिंसिपल देखिएगा कि अगर तुम औरतों को तलाक के बाद रोकना चाहो 2 टाइम्स की तलाक के बाद तो भी अच्छे तरीके से रोको, और अगर रुखसत करना चाहो तो एहसान के तरीके से रुखसत करो। अब ज़रा देखिए, सही होना चाहिए था कि रोको तो एहसान के तरीके से रुखसत करो, अगर जाने दो तो फिर जो है ना क्या नाम है वो रुखसत करो, रोको तो अच्छे तरीके से रोको, और अगर जाने दो तो फिर वो मतलब अच्छे तरीके से जाने दो। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत एहसान के तरीके से जाने दो। नॉर्मल तो ये होता है कि इस शख्स को तो कंगाल करके एक चीज़ लेके मैं ख़त्म कर दूँ ना, डिस्ट्रॉय कर दूँ और फिर जाने दूँ। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह की तरफ से कैसे खूबसूरत है काम है कि रोकने में भी अजियत नहीं देनी, जाने में भी अच्छे तरीके से रुखसत करना है। और ये कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि कोई भी चीज़ जो तुमने दी हुई थी वो तुम वापस लो। अगेन यही कि हम तो कहते हैं कि एक एक चीज़ वापस ले लें, इसको तो वो कर दें, बैंक करप्ट कर दें, ठीक। मगर ये कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वो दोनों ये खौफ रखें कि वो हदूद नहीं कायम कर सकेंगे, तो बीवी खुद से कुछ फिदिया कर दे जो उसको मेहर मिला था, और अपनी वो छुड़ा ले, अपनी जान वो ले ले, खुला ले ले, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये अल्लाह ताला की हदूद है, इनसे तजावुज़ ना करो। जो कोई इन हदूद से तजावुज़ करेगा तो यकीनन वो ज़ालिमों में से। अब जब 3rd तलाक हो जाएगी फिर उनके लिए ये हलाल नहीं है कि वो वापस जाए। अब मैं ये अगेन ये सोच रही थी कि देखिए अल्लाह ताला ने कितना बड़ा एक डिसीजन है ना तलाक का भी, इसलिए 2 टाइम्स के अंदर तो अल्लाह ताला ने वो दी
फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है वापस ले सकते हो। लेकिन थर्ड टाइम अब जब कर लोगे ना पक्की उसके साथ, तो फिर ये कि वे बैक भी नहीं है, फिर दोबारा निकाह नहीं हो सकता जब तक कि वो जो है ना वो औरत किसी दूसरे खावत से निकाह नहीं करेगी। और नेचुरली ये होगा, ये नहीं है कि अरेंज्ड मैरिज होगी, नेचुरली वो किसी औरत से जो है वो दूसरे मर्द से करेगी निकाह, फिर उनकी तलाक हो जाएगी तो तुम दोबारा उससे तलाक वो कर सकते हो, निकाह कर सकते हो। और ये कि अगर वो दोनों दोबारा रुजू करें, उस औरत से क्या किसी से हो गई थी, शादी हो गई थी और फिर उसकी तलाक हुई, अब वो चाहते हैं दोबारा कि वो रुजू करें, और वो सोचते हैं कि अब की बार वो अल्लाह की हदूद कायम रखेंगे, पहली की बार जो भी उनकी डिसएग्रीमेंट्स हुई थी वो नहीं करेंगे, तो फिर कोई इसमें हर्ज नहीं है। और ये अल्लाह की हदूद है, अल्लाह ताला खोल खोल के बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि इल्म रखते हैं। और जब तुमने औरतों को तलाक दे दी, उन्होंने पूरी इद्दत ख़त्म हो गई, तो अब ये कि जो है ना उनको यहाँ अच्छे तरीके से रोक लो, वही पहली और दूसरी तलाक की बात हो रही है, या अच्छे तरीके से रुखसत कर दो। और इसलिए मत रोको उनको कि अब रोक कर तो मैं इसको बताऊंगा ना ज़रा, ठीक है पहली तलाक तो मैंने दे दी, अब मैं रोकूंगा और फिर वो मज़ा चखाऊंगा कि बस। क्यों? क्योंकि जो कोई दूसरे के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है कि उसे अजियत देगा, तो असल वो अपने पे जुल्म कर रहा है। और ये कि वो अल्लाह ताला के अहकामात का मजाक उड़ा रहा है। और याद करो अल्लाह ताला की नेमत के, वो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें किताब और हिकमत की सूरत में दिया, और जो नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला ने की है, और अल्लाह का तकवा करो। वही देखे ना, घर आके कोई पुलिस तो नहीं आएगी ना कि आपस में आप दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं चेक करने, तो अल्लाह ताला का तकवा ही है। और ये जान लेना ही है कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, चाहे पुलिस बाहर से आ रही है या नहीं आ रही, अल्लाह तो जानता ही है ना। यही चीज़ हमें आपस के रिलेशनशिप्स में दुरुस्त रख सकती है। और जब तुम अगेन ख़वातीन को जो है ना क्या नाम है वो करो, तलाक दो, तो फिर ये कि उनको, और वो इद्दत पूरी कर लें, फिर इस बात से ना रोको। अगर वो चाहें वही पहली या दूसरी तलाक हुई थी सिर्फ, तो कोई हर्ज नहीं है, वो अपने पहले खावंदों से दोबारा जो है वो निकाह कर सकती हैं। अगेन दोनों की रजामंदी से होगा, मारूफ तरीके से होगा, दोनों एक जो है ना उसके ऊपर होंगे कि हाँ हम जो है ना वो अच्छे तरीके से रहेंगे और अपनी गलतियाँ अमेंड करेंगे, ठीक। और इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये ज़्यादा पाकीज़ा है और ज़्यादा सुथरा है, क्योंकि लोग फिर बीच में आ जाते हैं ना कि हाउ डेयर ही, इसने एक बार तलाक दे दी हमारी बेटी को, हमारी बहन को, अब हम कैसे दोबारा इससे निकाह करने दें। तो पहली और दूसरी तलाक के बाद बेसिकली दोबारा निकाह हो सकता है, तीसरी के बाद नहीं हो सकता। और ये कि जो है ना क्या नाम है, ये ज़्यादा पाकीज़ा है और सुथरा है कि उसी शख्स के पास अगर वो अब वो बन गया है, उसने तौबा का इरादा कर लिया और अपने इस्लाह का इरादा कर लिया, तो कोई हर्ज नहीं है। और अगेन वही, जब आपको किसी हुक्म की बात समझ ना आ रही हो कि ऐसा क्यों है, तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और औरतों के लिए कि वो जो माएँ हैं वो कितना अरसे दूध पिलाएं, जो ऑप्टिमल मोमेंट वो है, अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया कि 2 साल की मुद्दत मुकम्मल करें, जो कोई इरादा करे कि वो दूध पिलाने की मुद्दत जो है वो तकमील करे। और ये कि अगर इस दौरान तलाक हो जाती है, तो फिर बच्चे का जो रिस्क है वो, या जो माँ दूध पिला रही है वो कहाँ से उसका खाना पीना होगा, उसकी जिम्मेदारी उस खाने और लिबास की जब तक कि वो बच्चे को दूध पिला रही है वो बाप के ऊपर है। और ये कि तकलीफ नहीं दी जाएगी, मगर ये कि वुसअत के मुताबिक बाप को भी ये नहीं कहा जाएगा कि अब तुम इतने लाखों या इतने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है ना वो निकालो, हालांकि उसकी वो नहीं है, वुसअत इतनी नहीं है। मतलब वो अपनी वुसअत के मुताबिक जो है ना वो औरत को वो देगा, खर्च देगा। और बिल्कुल ऐसे ही कि वो $100 कहे कि बस मैं $100 पर मंथ देता हूँ तुम्हें, खर्चा तुम्हारा ये है, या 2,000 देता हूँ, तो ये भी नहीं होगा, ठीक। जितनी उसकी वुसअत है उसके मुताबिक वो खर्च करेगा, ना बाप को ना माँ को, दोनों में से किसी को भी उसकी औलाद की वजह से तकलीफ नहीं जाएगी। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम किसी को भी किसी भी वजह से, क्योंकि ये होता है ना कि औलाद पर यूज़ की जाती है तकलीफ देने के लिए, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम किसी को भी किसी वजह से भी जो है ना वो तकलीफ ना दें। और अगर ये कि बाप की डेथ हो जाती है, तो वारिस भी इसी तरह औलाद, वो जो माँ है उसको नानो नफका देगा, चाहे तलाक हो चुकी भी है। और अगर वो दूध छुड़ाने का इरादा करें, अगेन बाहिम रजामंदी और मशरे के साथ, अल्लाह करे हमारे सारे कामों में ही, सिर्फ दूध छुड़ाने वाला ही नहीं, हर काम में अल्लाह करे कि हम बाहिम रजामंदी और मशरे के साथ करें, फिर इसमें कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम इरादा करो कि तुम दूध पिलाओ अपनी औलाद को, तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने तय कर दिया कि जो दूध पिलानी और वाली औरतें हैं उनको तुम दस्तूर के मुताबिक जो भी माल है वो दोगे। और अल्लाह का तकवा करो और जान लो कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल कर रहे हो उसको खूब देखने वाला है। फिर जो तुम में से जो है ना अल्लाह ताला जिनको उनको फौत कर देता है, फौत कर दिए जाते हैं और छोड़ जाते हैं बीवियाँ, तो वो बीवियाँ क्या 4 महीने 10 दिन तक अपनी इद्दत पूरी करें। फिर जब वो इद्दत पूरी कर लें तो फिर कोई हर्ज नहीं, अब वो दस्तूर के मुताबिक जो भी करना चाहें, चाहे वो निकाह करना चाहें, दोबारा ना करना चाहें, कोई हर्ज नहीं। और अल्लाह ताला जो तुम अमल कर रहे हो उससे खूब जानने वाला है। फिर अगर जब तलाक हो जाए, तो जैसे कुछ लोग हैं वो इरादा करते हैं कि अच्छा इनकी अब वो हो गई है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इनकी तलाक हो गई है, तो मैं शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, तो उसमें भी क्या अल्लाह ताला ने सिरात मुस्तकीम क्या हमें गाइडलाइन दी है कि क्या कि तुम
जो है चाहे तो उसको अपने नफ्सों में ही छुपा लो, ठीक है, चाहे तो जो है ना क्या नाम है वो इशारे किनारे के अंदर वो पैगाम बता दो। अल्लाह ताला ये तो जानता है कि तुम उसका जिक्र करने वाले हो, लेकिन जो नहीं करने का काम है वो ये कि उनसे छुपे छुपे जो है ना ये डन डील नहीं करनी कि ठीक है अब आप इद्दत ही के अंदर हैं तो बस जैसे ही इद्दत खत्म होगी तो हम निकाह कर लेंगे। आप इशारे से बता सकते हैं या छुपा के रख सकते हैं अपने दिल के अंदर, और ये कि अच्छे तरीके से मारूफ तरीके से कोई बात कर सकते हो तो वो उसमें कोई हर्ज नहीं। जब एक बार इद्दत पूरी हो जाए फिर उसके बाद जो है ना निकाह दोबारा हो सकता है। और ये कि जान लो कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम्हारे नफ्सों में है उससे भी खूब बाखबर है। देखिए अगेन कितनी ज़रूरी है कि हम अपने दिमाग के ख्यालात को भी पाकीज़ा कर लें कि जो हमारे नफ्स में भी अल्लाह ताला वो भी जानता है। और जान लो कि अल्लाह ताला वो सब कुछ जानने के बावजूद भी अल्लाह ताला दरगुजर करता है और बहुत पुरबार है। फिर कुछ अगेन जो और कुछ अहकामात कि अगर कुछ औरतें जिनसे तुमने निकाह किया था और अभी उनकी रुखसती नहीं हुई थी और मेहर भी मुकर्रर नहीं हुआ था तो भी अगर उनको तलाक दे रहे हो तो उनको बड़े अच्छे तरीके से कुछ तोहफा दे के तलाक दो। हम वही अगेन ये वाला नहीं है कि बस सब कुछ ले लो उससे, बल्कि ये कि मेहर भी नहीं मुकर्रर हुआ, रुखसती भी नहीं हुई तो भी अच्छे तरीके से दो। और कैसे, अगर कोई खुशहाल है तो अपनी वसअत के मुताबिक देगा, कोई तंदरुस्त है अपनी वसअत के मुताबिक देगा, फ़ायदा पहुँचाना है अच्छे तरीके से। और ये हक है किसके ऊपर, मोहसिनीन पर। ऐसा तलाक के वक्त ऐसा अच्छा काम सिर्फ मोहसिनीन ही कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर तुम तलाक दो इससे पहले कि तुमने अगेन रुखसती नहीं हुई थी, हाथ नहीं लगाया था, और ये कि तुम मेहर फर्ज कर चुके थे, तो अब जब मेहर मुकर्रर हो चुका है तो तुम्हें आधा देना होगा। इल्ला ये कि वो ख़वातीन ही कहें कि मैं माफ़ करती हूँ, मैं कुछ नहीं लेना चाहती, या वो जिसके हाथ में निकाह की गिरा है यानी कि मर्द ही फराख दिली से कहे कि मैं पूरा मेहर दे देना चाहता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं। अब ये किस वक्त की बात हो रही है, अगेन ये बात हो रही है अगेन तलाक के वक्त की, और अल्लाह ताला कह रहे हैं दोनों में कोई हर्ज नहीं। औरत ही पूरा मेहर छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं है, मर्द ही कहे कि मैं पूरा देना चाहता हूँ तो भी कोई हर्ज नहीं, हालांकि अभी रुखसती भी नहीं हुई थी। और अल्लाह ताला प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं कि अगर तुम दरगुजर कर दो, तुम जाने दो, तुम पूरा पूरा मेहर अता कर दो तो ये तकवा के ज़्यादा करीब है। मैं सोच रही थी कि हमारी से रिलेशनशिप्स के अंदर अभी तो तलाक की तो बात भी नहीं आई होती ना, हम रिलेशनशिप्स में कितनी बार ये बात सोचते हैं तुम दरगुजर कर दो, ये ज़्यादा तकवा के करीब है, ठीक है। और अल्लाह ताला फिर तलाक में भी कह रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ एहसान का मामला ना भूलो। अल्लाह करे कि जब हमने कोई वो करना हो ना, डिसाइड करना हो, तो हम ये याद रखें, ये साउंड ट्रैक हमारा चले, वान ताफू अकरबु लित्तक़वा, तुम दरगुजर कर दो ये तकवा से ज़्यादा बेहतर है। बस मैं और वही दूसरे पे नहीं अप्लाई करना, अपने पे अप्लाई करना है। तुम एक दूसरे के साथ जो है ना क्या नाम है फजल का मामला करना ना भूलो कि तुमने एक दूसरे के साथ एक्स्ट्रा करना है। क्यों? उस शख्स के लिए एक्स्ट्रा करना है ताकि वो थैंक यू करे, वो एक्नॉलेज करे, रिकग्नाइज करे, नहीं, इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला जो भी मेरा कोई अमल कर रहा है वो देख रहा है, और वो बहुत फमन ततव्वा खैरन फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो कोई खुशी से करेगा, अल्लाह की रज़ामंदी करेगा, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा उसका कदरदान और जानने वाला है। फिर नमाज़ों की को करो। अब देखिए पूरे कैसे अहकामात आ रहे थे और अहकामात में कैसे अचानक से स्विच हुआ है। अल्लाह ताला के जो वो हक नहीं अदा कर सकता वो इंसानों के भी नहीं अदा कर सकता। तो अल्लाह हमें अपनी नमाज़ों की हिफाजत करने वाला बना, ख़ास तौर पर बीच की नमाज, और अल्लाह ताला के वो बन जाओ, सारे के सारे फरमाबरदार बन जाओ। और इतना नमाज़ों का ख्याल करो, मतलब इतना ज़्यादा उनकी हिफाजत करो कि अगर तुम हालत खौफ में भी हो, जान का भी ख़तरा है, तो चाहे पैदल चलते हुए पढ़ो, चाहे सवार पढ़ो, ठीक। तो अब मैं और आप बताएं ना, हमें कौन सी जान के ख़तरे होते हैं और हम कितनी बार नमाज जो है अपनी कज़ा कर देते हैं। या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम इतनी ज़्यादा जो है ना क्या नाम है शिद्दत के साथ अपनी नमाज की हिफाजत कर सकें। और ये कि अल्लाह ताला को याद करो, फिर जब तुम अमन में आ जाओ तो ये वो ना हो कि तुम्हें हालत खौफ में हो तो अल्लाह ताला को याद करो जैसे उसने सिखाया था वो कुछ जो कुछ तुम नहीं जानते थे। फिर अगेन वो लोग जो है ना क्या नाम है जो कि फौत कर दिए जाते हैं और छोड़ जाते हैं अपनी बीवियां, तो वो क्या है कुछ ना कुछ वसीयत कर जाए। पहले जब ये तब वो वरासत के अहकामात नहीं आए हुए थे, ये उस वक्त की बात है कि अल्लाह ताला ने कहा था खुद से कुछ वसीयत कर जाओ अपनी बीवियों के लिए और उन्हें कुछ नानो नफ़का पहुंचा जाओ 1 साल तक के लिए। और ये कि वो निकाली भी नहीं जाएंगी घरों में से, अगर वो खुद निकलना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, और वो खुद भी जो भी अपने नफ्सों के बारे में फैसला करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है। और अल्लाह ताला तो बड़ा गालिब और हिकमत करने वाला है। और अगर वो ये कौन सी वाली थी, ये थी जो है ना वो वाली औरतें जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई थी, ठीक। अगर जो मुतल्लकात हैं उनको भी कुछ ना कुछ अच्छा जो है ना वो मतलब दे दिलाकर, अच्छा मालो मता देकर उनको घर से रुखसत करो। और ये हक है किसके ऊपर, जैसे हमने पहले भी देखा था, हक है मुत्तकीन मोहसिनीन पर। अब ये भी सिर्फ हक है सिर्फ मुत्तकीन पर, सिर्फ मुत्तकीन ही ऐसा कर सकेंगे, बाकी लोग नहीं कर सकेंगे। फिर ये कि अल्लाह ताला हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देखो पहले वाली तुम बनी इसराइल की वो कौम देखी कि जो अपने घरों से निकल गए थे खौफ के मौत से। अब क्या कहती हैं कि ये दुश्मनों के खौफ से घरों से निकल गए थे कि जंग न करनी पड़े, या ये कि कोई ताउन की वबा फैल गई थी और वो मौत के खौफ से चले गए थे कि हमें बीमारी ना हो जाए। तो अल्लाह
اللہ تو آپ کہیں سے چلے جائیں کسی بھی خوف سے نکل کے کسی دشمن سے اس سے کہ ہم نہیں لڑیں گے تو شاید ہماری جان بچ جائے گی، اللہ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا مر جاؤ تو آپ مر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے لوگوں پر، لیکن لوگ شکر نہیں ادا کرتے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، قتال کرو، اپنی موت کا خوف نہ کرو. موت ہے تو گھروں میں بھی آ جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو ہے نا. اور اگر بچنا ہے تو تم جنگ میں جا کے بھی نہیں مر سکو گے. اور اب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا؟ اللہ کرے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ بھی کر رہے ہوں تو ہمارے دماغ میں کیا ہو کہ ہم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو ہے نا کیا نام ہے کہیں ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر کے جو ہے نا کیا نام ہے ہمیں دینے والا ہے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی کشادہ کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صدقہ کرنے سے ہمارا کام ہو جائے گا. کشادگی اور جو ہے نا کیا نام ہے تنگی اللہ کی طرف سے، اور آخر تو ہم نے اللہ کے پاس چلے جانے ہیں، سارے کے سارے پیسے تو یہیں رہ جائیں گے. پھر ایگزامپل سرداروں کی جو ہے نا بنی اسرائیل کے گروہ کی، کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. اب یہ بھی جو ہے نا جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، ہم یہ کرتے. اتنا زیادہ بڑھ کے بھی ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے. کوئی ایسی آزمائش آ جائے اور وہ آ جائے اور پھر آپ اس کے اوپر پورا نہ اتر سکیں. ابھی تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی ایسے ہی پتھر باندھتے پیٹوں پہ اور ہم بھی یہ کرتے اور وہ کرتے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور جو علم پتہ ہے بس اس پہ عمل کی کوشش کرنی چاہیے. زیادہ بڑھ کہ نہیں ہم ایسا کریں اور ایسا کریں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نبی نے بھی ایسی کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا جہاد فرض ہو جائے گا پھر تم کر نہیں سکو گے. اور ہوا یہی کہ ان کے اوپر جہاد جب فرض کر دیا گیا تھا تو نہیں کیا تھا انہوں نے، وہ پیٹ پھیر گئے تھے. مگر یہ کہ ان میں سے بہت تھوڑے سے، جبکہ اسوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں، یقیناً ہم کریں گے، ہمیں تو میرے گھروں اور بال بچوں میں سے نکال دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تو ظالمین کو خوب جاننے والا ہے. پھر جو ہے نا کیا نام ہے جب ان کے نبی نے یہ مقرر کیا، انہوں نے کس کو مقرر کر دیا؟ وہ سارے سردار جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے بنی اسرائیل کے کہ ہمیں اپوائنٹ کیا جائے گا بادشاہ، تو نبی نے تو جو ہے نا وہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب وہ لوگ، میں کہتی ہوں کہ بالکل ہمارا والا مائنڈ سیٹ تھا نا. ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص کو بنا دیا گیا لیڈر اور ریپرزینٹیٹو، اس کے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو پیسے ہی سب سے بڑا کرائٹیریا نا. تو یہی انہوں نے بھی کہا تھا یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ طالوت کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے؟ تو اب نبی کا آپ یہ جو ثواب ہے نا اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس چیز کی ویلیو ہے. کہ نبی نے جو ہے جواب دیا کہ یقیناً اللہ نے اس کو منتخب دیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو زیادہ دیا دو چیزیں، علم اور جسم. اللہ کرے کہ ہماری بھی جو پرائورٹیز ہے نا، ٹھیک ہے مال بھی ہونا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، ضرور مال ہو، ایڈیشنل ہو، پر مین جو ہے نا وہ یہ ہے کہ علم ہو، فزیکل اسٹرینتھ ہو، انٹلیکچوئل اسٹرینتھ ہو، فزیکل اسٹرینتھ ہو، اور ساتھ ساتھ مال بھی ہو، تو یہ سب سے بیسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہی میں سے دے دیتا ہے، بادشاہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے وسعت اور علم والا ہے. پھر یہ کہ جو ہے نا یہ جو تمہارے لیے طالوت کو اپوائنٹ کیا گیا، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا جس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی آل موسیٰ اور آل ہارون میں سے، جسے اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے. یقیناً اس میں لیے تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اب کیا ہوا؟ یہ طالوت کو چونکہ اپوائنٹ کر دیا گیا تھا جنگ کے لیے، تو اب یہ سارے جو ہے نا نکلے جنگ کرنے کے لیے. اب کیا ہوا؟ ٹیسٹ ہو گیا. اب اگین ہمارے لیے بھی اس کے اندر وہ ہے کہ ہمارے بھی اس صراط مستقیم کے اوپر ایسے ہی ٹیسٹ ہوں گے. اللہ تعالیٰ آزمائے گا، جیسے ان کو ایک نہر کے ساتھ آزمایا تھا کہ اس نہر میں سے صرف پی سکتے ہو تو کتنا پی سکتے ہو؟ چلو بھر پی سکتے ہو. جس نے اس میں صرف چکھا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر میرا ساتھی نہیں ہوگا، یعنی وہ میرے ساتھ جنگ نہیں کر سکے گا. یہ ایک آزمائش ہے، ایک فوربیڈن چیز ہے، سوائے یہ کہ کوئی چلو بھر پی لے. ٹھیک، تو اب کیا ہوا کہ میجورٹی لوگوں نے اس نہر میں سے پانی پی لیا، سوائے یہ کہ بہت کم سے لوگ. اور جب وہ آگے نکل گئے تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے کہا آج تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. تو اب اس کو آپ ایک تو اس میں اپلائی کریں کہ ہماری زندگی میں بھی کتنے سارے ایسے ٹیسٹ آئیں گے جو ہمارے سامنے چیزیں ہوں گی جس میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ اللہ کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے نا، اس کو اس سے کنیکٹ کریں. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود. ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی وہ ہوگی. نہیں، ہمیں بہت زیادہ غلطی اور گناہ کے بعد استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ وہ غلطی اور گناہ ہم سے پھر کتنی ساری نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ جب انہوں نے پی لیا تھا تو پھر ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی جالود اور اس کے لشکروں کو جو ہے نا وہ کرنے کی، ان سے لڑنے کی. تو اللہ ہم آپ سے استغفار کرتے ہیں اپنے سارے گناہوں پہ، غلطیوں پہ، اور مسلسل استغفار کرتے ہیں. ہم سے تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے آپ سے تہجد پہ اٹھنا رہ گیا، آپ سے وہ نماز چھوٹ گئی، آپ سے وہ جو ہے نا کیا نام ہے جو نیکی کا کام آپ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، وہ آپ سے رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ جو گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں پہ، اور ہم سے توفیق نہ چھیننے کاموں کی. اب یہ دیکھیں کہ یہ تو مغضوب اور ضالین والا عمل ہو گیا نا، کہ جنہوں نے نافرمانی کی اور ان سے اللہ تعالیٰ نے نیکی کی، توفیق چھین لی. جو صراط الذین انعمت علیہم والے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے تھے. ان کا جو ساؤنڈ ٹریک
تھا، تھاٹ پروسیس تھا، پرنسپل تھا، وہ کیا تھا کہ یقیناً کتنے ہی چھوٹے گروہ ہوتے ہیں وہ کتنے ہی بڑے گروہوں پر قابو پا جاتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا وہ فتح یاب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی بات نہیں، اگر ہم اکیلے ہی ہیں تو ہم اکیلے ہی اللہ کی راہ میں کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے بھی فتح دے دے گا، تھوڑے لوگوں کو بھی فتح دے دے گا، امپاسبل کو بھی پاسبل کر دے گا اگر ہم صبر کرنے والے ہیں تو. ٹھیک. پھر جب وہ مقابلے کے وقت اترے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ تھے اور جو ہے نا کیا نام ہے جالوت اور اس کا لشکر تو بہت زیادہ تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے صبر، جو ہم نے کہا تھا نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جمے بھی رہے. انہوں نے کہا یہ لوگ نہیں لڑتے، نہ لڑیں، ہم تو جمیں گے، ہم تو لڑیں گے چاہے کتنی مشکل سچویشن ہو. اور ساتھ انہوں نے دعا کے ساتھ، اس سے بھی صلاح کے ساتھ، دعا کے ساتھ بھی جو ہے نا انہوں نے مدد حاصل کی. اللہ کرے کہ ہماری دعائیں بھی جب مشکل سچویشن ہوں، یہی ہماری دعائیں ہوں کہ اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما قوم کافرین پر، جو ہے نا کیا نام ہے باہر کی بھی جو کافر قوم ہے، شیطان بھی ہے، انسان بھی ہے جو کافر، اور ہمارا اپنا نفس بھی ہے جو ہمیں کفر کرنے پر اور اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے، اس پہ بھی ہمیں یا اللہ فتح دے. اور پھر انہوں نے شکست دے دی، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک دیا، بادشاہی دی، حکمت دی اور اس میں سے سکھایا جو وہ چاہتا تھا. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اگر لوگوں کو نہ ہٹاتا جو شرپسند لوگ ہیں بعض صالح لوگوں کے ذریعے، تو زمین کا جو نظام ہے وہ درہم بھرم ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے تمام جہانوں پر. اور پھر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کیسے کریں کہ یہ جو ساری سٹوریز ہیں اور یہ جو ساری باتیں ہیں طالوت کی، جالوت کی، داؤد علیہ السلام کی، سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کے اوپر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبروں میں سے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا ہے، سنا ہے، اس کو ہم سے قبول فرما. اس پر ہمیں اس علم کو ہمیں ریٹین رکھنے کی، ہمارے ساؤنڈ ٹریکس بننے کی، ہماری زبان میں آنے کی، ہمارے عمل میں آنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کی برکت سے ہمیں اور زیادہ اچھے کاموں کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.